جناب مسیح زماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی اور سب پر خدا کی سلامتی۔ سبھی ممبران کا خوش آمدید استقبال آج کی اس مبارک تقریب میں۔ تو کسی ہمارے دوست، کسی بھائی، کسی ممبر کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو حضور کے گوش گزار کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو ہم چاہیں گے حضور اپنی بات کا تسلسل جاری رکھیں اور سوالات ہم بعد میں لے لیں گے۔ جی حضور۔ میں ایمان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ایک موسیقی کی سر دینے والے، جسے کیا کہتے ہیں انگلش میں، کمپوزنگ میوزک کو، جی حضور۔ ان کے پاس ایک گانا تھا، نغمہ تھا، تو جو فلم ساز ڈائریکٹر آتا وہ لیتا نہیں تھا ان سے۔ وہ کہتا تھا یہ کیا اپنا آج نئی نسل کے تقاضے ہو رہے ہیں۔ اور تو پھر ان کا مزاج یہ تھا، مجھے نام بھول گیا اس وقت، وہ کہتے تھے میں نے کوئی گانا ہی نہیں دینا۔ تو یہاں تک ہوا کہ فاقے آ گئے، مصیبتیں آ گئیں۔ فلم ساز چاہتے تھے اپنی طبیعت کے گانے اور نغمے جو ایسے آج گاؤ تو کل بھول جائیں گے آپ۔ تو پھر ایک آئے قدردان، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک گانا ہے جو 7-8 سال پرانا ہو گیا ہے، میں نے اس کی دھن بنائی تھی، لیکن میں سمجھا تھا کہ وہ نغمہ جو ہے دلوں پر لگے گا، لیکن اس کو تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے موسیقی دینی چھوڑ دی، سریں دینی چھوڑ دی، کمپوز کرنا چھوڑ دیا۔ تو میری یہ حالت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وہ دیں نغمہ۔ انہوں نے کہا جو فلم آپ کی ہے اس میں میرا نغمہ کہاں چلے گا، جہاں ٹھاٹھو ہو رہی ہو، گڈھا سے پکڑے ہوئے ہو، تو جو آج کا ماحول ہے اس میں تو انہوں نے کہا نہیں، میں کہانی کو بدل دوں گا، آپ مجھے نام یاد آیا تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ جی تو شاید احبان صاحب کو تو 8 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تمہاری فلمی کہانی میں مار دھاڑ میں وہ گانا نغمہ کہاں جچے گا۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں، میں کہانی تبدیل کر دوں گا۔ اچھا تھے بھی بچپن کے تو یار، تو وہ گانا پھر انہوں نے ہارمونیم لے کے تو دھن پہ بجایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس ایمان صاحب بتاتے چلے جائیں، کیونکہ پتہ نہیں کون سے اہل دل آئیں گے مستقبل میں جو اس کی قدر و قیمت کو جان سکیں۔ جی بالکل۔ تو وہ انہوں نے کہا ہارمونیم لے آئے، وہ ٹوٹا پھوٹا پرانا سا تھا، وہ اس پہ گایا، تو وہ گانا اتنا مشہور ہوا ہندوستان میں، انہوں نے کہانی بھی بدل دی، مار دھاڑ نکال دی بیچ میں سے۔ تو شاید آپ سب کو جانتے ہوں گے وہ گانا، لگ جا گلے کہ پھر کبھی، وہ کیا ہے؟ ہاں جی، جی، لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، رات ہو نہ ہو کہ شاید جنم میں لتا شاید نے گایا، لتا نے گایا، شاید 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 پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو۔ ہو۔ دیکھا؟ تو اگر یہ بتاتے چلے جائیں ایوان صاحب میں نے کیا دیکھا، بس یہی تو ہے کبائی، یہی عبادت ہے، اور یہی عبادتوں کا نچوڑ ہے کہ پوری تورات میں ایک ہی فکر ہے، ایک فکر ہے پوری تورات میں، ایک فکرے نے تورات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ وہ ایک فکرہ یہ ہے کہ
73 लोगों ने कहा हमने बनी इसराइल के खुदा को देखा। बस तो हम गवाही देते चले जाएं, वो गवाही किस जन्म में जाकर, किस नस्ल पे जाकर अहले दिलों पे वो बम फटेगा, ये खुदा करेगा, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अभी आप यहाँ से अभी शुरू करने से पहले मैं एक लिख रहा था, एक अपना मुशाहिदा। जी तो पता नहीं वो मुशाहिदा कब अपना, क्योंकि इतना काम पड़ गया है कि बताया नहीं जा सकता। तो लोग 15-20 हैं, लेकिन फिर भी जो काम कर रहे हैं इससे फिर भी कम है। तो ऐसे दुआ है कि इससे भी आधा लोग आ जाएं जो इन नगमों को नया रंग दे हाँ हाँ दें। जी, तो इसे गवाही कहते हैं। गवाही में ये नहीं होता कि आप की तवक्कुआत पूरी हो जाए। गवाही में शर्त नहीं। तो मैं, आप देख लें कि कोई 52 ग्राट, इतनी गर्मी है शिद्दत की सऊदी अरेबिया में कि 3 मिनट के बाद जुबान खुश्क हो जाती। 3 मिनट के बाद। और मोहम्मद अरबी एंड और जैद बिन हारिसा कई सौ मील पैदल सफर करके ताइफ की तरफ गए थे। करके तो दिखाएं 52 ग्राट, जुबान हलक में आ जाती। तो गवाही में ये होता है कि उसमें हक अदा करना होता है। इसलिए खुदा ने अंबियाओं को कहा कि तुमने तो हक ही अदा नहीं किया जो हक होना चाहिए। तो अंबिया भी कहते हैं कि जैसे हमें खुदा की कदर कीमत जाननी चाहिए थी, वो हक अदा नहीं हुआ। तो सवाल करना शुरू कर दें तो। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जी हुजूर, मैं उन्हीं सभी मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जो आपकी तसानीफ लिखने में हमारी मदद कर रहे हैं। दिलो जान से सभी को खुदा ने मसरूफ कर दिया जी, किताबों में सभी लिख रहे हैं। जी तो उन सब के लिए दुआ गो हैं जी हम। और आपसे हुजूर गुजारिश थी, पिछले हफ्ते में बात हुई थी जी कि जो लोग जर्मनी आने के लिए वीज़े की रिक्वायरमेंट करते हैं, लड़की भेज दें, हम शादी करके आ जाएं, या तोहफे हाँ, मांगते हैं, उनके आपने कुछ हवाले से कुछ कहना था, जी जी ताकि वो मुझे दीवार ना समझे, किसी चीज़ की जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो हम नहीं कर सकते। जी आप बयान फरमा दें जी। जी। तो अर्थ ये है कि आने वाला मसीह जो है, पहले तो हमारे पास ये वसाइल ही नहीं, लेकिन मसीह जो है वो खुदा का पता देने आता है। बहुत से मुझे, बल्कि वो कम होते जा रहे हैं, वरना आज भी 100-150 हमें लड़की दे दें, हमें पैसे भेज दें, हमें बस हम आ रहे हैं और आते के साथ ही आपका महल तैयार होना चाहिए। हमारे लिए अजीब अजीब सी फरमाइशें करते हैं। तो उन सब के लिए अर्ज ये है कि मैं किसी को ना लड़की दे सकता हूँ ना लड़का। मैं गुलाम अहमद कादियान नहीं हूँ। तो मैं अभी कह देता हूँ, न लड़की न लड़का। जी, मेंबर्स हैं, ठीक है, फैले हुए हैं। अगर कोई मेंबर मुझसे ख्वाहिश करे या पूछे
تو اس کو میں صحیح مشورہ دے دیتا ہوں، ورنہ یہ کام مجھ سے نہ ہو سکتا ہے نہ میں کرتا ہوں، کیونکہ صاف بات یہ ہے کہ موومنٹ کے کچھ خرچے پر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، باقی کسانہ محنت کرتی ہے، تو ہمارا اتنا گزارا ہو جاتا ہے کہ مہینہ گزر جاتا ہے ہمارا۔ اور ممبروں کو یہ عرض کر دوں کہ میں چاہتا تو 3-3 لاکھ ڈالر ایرو میں مہینے کا کما سکتا تھا، لیکن پھر وہ بیوی نے کہا ایک کام کروا دے، یا خدا کا کام کروا دے اور یا پیسے کما لے۔ تو اس دن میں نے کہا کہ سوچے سمجھے بغیر باہر میں جائیں پیسے، خدا کا کام۔ وہ ساری کانسل، وہ جو وکالت، سب کچھ، 3 وکیل بھی تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے سے توقعات رکھنا، کیونکہ یہ یورپین ہے، یہ بات نہیں مانتے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے کشپ دکھا دی جائے اور یا ان کو دکھا دی جائے تو پہلے میرے پاس آتے ہیں، تو میں اس کی روشنی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں پھر کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو مہربانی کر کے جب آپ یہاں پہ آئیں گے جرمنی میں، تو میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو یہاں پہ پولیس 1 گھنٹے کے بعد آتی رہتی ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، کیونکہ مجھے پولیس کی حفاظت میں رہنا پڑ رہا ہے ہر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، پھر کیمرے لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آئے تو پھر پولیس پوچھتی ہے کہ آ کے پورا اس کا وہ بتاؤ انفارمیشن کون ہے۔ تو یہاں کے سیاسی پناہ لینی پڑے گی۔ اب اس سیاسی پناہ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جب 100-200 آدمیوں کو سیاسی پناہ مل گئی تو ایک ہجوم آنا شروع ہو گیا کہ ہم بھی آپ کے عقیدت مند ہیں، ہم بھی آپ کے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک نظام بنانا پڑے گا، اور وہ لوگ اس کی گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ممبر بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میں جماعت احمدیہ کی طرح کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے میری سبقت یا مجھے اخباروں اور ٹیلی ویژن کی زینت بننا پڑے کہ یہ دیکھو یہ شخص غلط کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو پھر پرکھا جائے گا کہ وہ ہمارے ممبر ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں خدا کے دل سے یہ توقع رکھنا کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں لڑکیوں کا ویپاری ہوں، تجارت کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سیمینار جب ہو رہے ہوتے ہیں، میں بریک کے اندر چلا جاتا ہوں، میں پھر کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک تو یہ بات، دوسرے اب اور لوگوں نے بھی مانگنا شروع کر دیا ہے کہ پانی کی بوتل بھیجیں، نخون بھیجیں۔ تو وہ جو مارین کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ میرے نخون کاٹ کاٹ کے تھک گئی، تو ہر جب بھی وہ نخون کاٹتی ہے، کبھی کپڑوں کو کہتی ہے کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا بھیجا جائے گا، فلاں بھیجا جائے گا۔ تو چٹا صاحب تو مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بوجھ ڈالے گا مارین پر، تو اس کے لیے یہ بند کرائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو کچھ
مدد کرنی پڑے گی کہ وہ اشاعت کا سلسلہ چلتا رہے. وہ تو کہتی ہے کہ میرے پاس اگر اسی لائن میں آئے تو میں تو کوئی کام نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے بھی کوئی محکمہ کھولنا پڑے گا کہ میرے بال کہاں جا رہے ہیں، میرا پانی کہاں جا رہا ہے، میرے ناخن کہاں جا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے اور اب تک میں نے کوئی چندہ نہیں مانگا. اگر مانگا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں. مانگا ہے؟ ہرگز نہیں حضور، کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں مانگا. نہ میں نے 10%، نہ میں نے 5%. جو بھی کوئی دیتا ہے کبھی تو خدا کو گواہ بنا کے میں اتنی سختی کرتا ہوں کہ یہ پیسوں میں سے ایک دمڑی بھی دنیائی مقصد میں خرچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں امین ہوں خدا کا. تو وہ پیسے پھر اسی میں خرچ ہوں گے، نئی کتابوں میں، اشاعت میں، سفر میں، ان سب چیزوں میں. تو یہ مارین کی طرف سے میسج تھا کہ ان کو کہہ دیں، پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ناخون بھی بھیجیں، کپڑے بھی بھیج دیں گے، سب کچھ. لیکن جب آپ ان سے کہیں گے کہ خدا کے لیے مدد کریں مشن کی، تو پھر شاید وہ تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ جائیں. تو میں نے مارین کا پیغام یہ دے دیا ہے. تو اس میں نے 3 لوگوں کو رکھا ہے، وہ یہ کام کریں گے کہ جہاں جہاں سے بھی وہ تبرکات چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ تبرک جو ہے یہ آنے والی نسلوں میں پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جیسے شبلی جو تھے انہوں نے اپنی بادشاہت دے کر محمد عربی کے تو بال خریدے تھے کچھ، تو کہا تھا کہ مرتے وقت یہ میرے منہ پہ رکھ دیجیے. تو یہ پھر وہ عقیدت ہے. تو صرف اس لیے کہ میں بخشا جاؤں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ توجہ دیں میرے نقشے پا پر چلنے کی. بے شک. نقشے پا پہ چلے تو پانی بھی کام آئے گا، میرے پرانے کپڑے بھی کام آ جائیں گے. اول تو یہ کہ میں پرانے کپڑے پھینکتا نہیں. تو اب انہوں نے سلسلہ یہ کیا ہے، میرے پرانے کپڑے ہی غائب کر دیتے ہیں. پھر میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں. تو پہلے تو میں جا کے دیکھ لیتا تھا پرانے کپڑوں میں، اب مجھے نہیں ملتے، میرے جوتے غائب ہو جاتے ہیں. تو میں نے بڑا ڈاٹا بھی. وہ کہنے لگا نہیں، ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے. تو یہ ہے. تو اس سلسلے میں جان لے کہ نہ کوئی نہ عطر دے سکتا لڑکی، نہ لڑکا، اور نہ میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا براہ راست کوئی کانٹیکٹ ہو جاتا تو میں کبھی روکتا بھی نہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ مجھے جب کشف دکھائی گئی عطر کے بارے میں تو میں نے دعا کی. تو ادھر جو دوسری طرف تھی میری دعا سے اس کو بھی دکھائی گئی کشف. تو اس سلسلے سے شاید ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. بلکہ میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ یہ خدا اس پہ عنایات کرے ہرمن پہ. بلکہ کل بھی میں نے اس کو دیکھا آخرت میں، تو اس کا ایک محل دیکھا میں نے. تو کہا کہ یہ محل اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں تجھے مکان، کھانے پینے کے مسائل سے نکال گیا، تو گھر دے گیا کہ ہم ساری زندگی رہ سکتے ہیں. جرمنی میں کہتے ہیں وون ریسٹ. ان کو پتا ہوگا اپنا ایوان صاحب کو، ساری زندگی 2 گاڑیاں دے گیا،
کہ یہ صرف استعمال ہو سکتی. تو اس طرح خدا نے ذرائع موقع فراہم کر دیتا ہے کہ مسیح، لیکن یہ موقع آپ آئے ہیں کوئی 20-25 سال میں، باقی تو ساری زندگی میں ویسے ہی چلتا رہا ہوں. اور حقیقت ہے، نہ اب تمنا ہے نہ اس وقت تمنا تھی. میں ہر حال میں، ہر پل کے نیچے مجھ سے زیادہ کوئی یورپ کو نہیں جانتا، چاہے ہالینڈ لے لیں، ناروے لے لیں، ڈنمارک لے لیں، سویڈن لے لیں، اسپین لے لیں، بیلجیم لے لیں، فرانس. وہ کون سے برج ہیں جن کے نیچے میں نہ سویا؟ لیکن اب جو یہ حالات، ممبروں نے مجھے آزاد کر دیا ہے کہ آپ صرف خدا کا کام کریں، لیکن مجھے کوئی بس اتنا ہی ہے کہ ایک وقت کی روٹی مل جائے مجھے، اس سے زیادہ میری کوئی توقعات بھی نہیں ہے. اور میں خدا گواہ ہے کہ میں 24 گھنٹے خدا میں مشغول رہتا ہوں. میرا کوئی اپنا کوئی یہ کہ میں کوئی اس کے علاوہ میرا کوئی کام بھی نہیں رہا. تو میں اگر کچھ اور بات ہے تو وہ بھی بتا دیں اتر، تاکہ میں یہ کھول دوں سب ممبر. جی سر، بس وہ توقعات کے حوالے سے ہی تھا جو آپ سے بات ہوئی تھی کہ ممبران کوئی اگر تحائف یا گفٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور میں انہیں دے نہیں پاتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں جی، کہ شاید آپ نہیں کرنا چاہتے یا آپ حضور کو بتانا نہیں چاہتے. تو جی بس آپ کی طرف سے انسٹرکشن صاف صاف آپ نے بتا دی ہیں. تو اب مجھے امید ہے مجھ سے کوئی شخص بدگمان یا ناراض نہیں ہوگا. اب یہ میرے پاس 3 یا 4 ٹوپیاں ہیں یہ جو میں نے پہنی ہے، کیونکہ مجھے ایسی ٹوپی چاہیے جس پہ نقش و نگار نہ ہو. تو جنہوں نے مجھے دیے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ کسی کو دیں گے نہیں، صرف آپ کو دیے کہ آپ اسے واز میں، لیکچر میں استعمال کر لیں. تو یہ تو میری ٹوپیاں بھی اپنی نہیں ہیں. تو مجھ سے جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ خدا کا پتہ پوچھیں. اس میں میرے پاس، میں یہ خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اتنے خزانے ہیں کہ جہاں جہاں جن جن جنتوں میں آپ پہنچیں گے، خدا نے کہا 2 قدم ہوں گے، ایک میرا قدم ہوگا، ایک تیرا قدم ہوگا، نقشے پا کا. واہ. ٹھیک ہے؟ اور میں پہلا شخص ہوں، میں نے فرق کیا ہے. فردوس کچھ اور ہے، عالم بالا کی جو جنتے ہیں وہ اور ہیں. پھر اس سے بھی آگے جو راز کھولے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کھولے تھے، فرق نہیں کیا تھا. پھر میں نے بتایا ہے کہ عالم برزخ میں ایک دنیا نہیں ہے، برزخ میں بھی کروڑوں خربوں دنیا ہے جسے درمیانی مقامات کہا جاتا ہے. اس میں یہاں کا بھی رنگ ہے، اس دنیا کا بھی، اور آخرت کا بھی رنگ ہے. جو جو آپ چڑھتے جائیں گے وہ فرق واضح ہوتا جاتا ہے. تو جتنی تفصیلات میں نے بتائی ہیں اس سے پہلے عالم ارواح کی نہیں بتائیں گے. تو وہ خزانے مجھ سے لو جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے. ایسی چیزیں مجھ سے توقعات کرنا، نہ وہ میرے بس میں ہے اور نہ میں پوری کر سکتا. ہاں اگر بس میں ہو گئی تو پھر میں آرگنائزیشن بھی بناؤں گا، اس میں سسٹم بھی بناؤں گا، اور جو ہمارے ممبر ہوں گے چاہے وہ عورتیں ہوں یا آدمی، ان کو موقع بھی دوں گا، بلیسنگ بھی دوں گا. لیکن وہ وسائل میرے پاس اس وقت نہیں ہے. تو یہ بات میں نے تاکہ عطر پہ بوجھ نہ بنے کہ یہ دے دو وہ دے دو، تم کہتے نہیں. عطر مجھ سے ساری باتیں کرتا ہے، عطر مجھے بتاتا رہتا ہے حضور یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. تو جب پھر میں عطر کو گائیڈ کرتا ہوں تو وہ اپنی طرف سے تھوڑی گھڑ دیتا ہے. تو آگے سے میرا ترجمان بھی ہے. میرا خیال کافی اس موضوع پہ ہے.
جی حضور بہت شکریہ جی، آپ نے سارا بالکل واضح بیان فرما دیا، بہت شکریہ حضور۔ جی خدا کا سلام ہے حضور، یہاں پہ جیسے یہ مانگ رہے ہیں آپ کے یہ کپڑے یا بال یا ناخن، تو یہاں تو اتنی مصروف زندگی ہے، ہر آدمی کا بچہ ہو یا بڑا ہو تو پوسٹ آفس جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اتنا بزی ہے، قانون میں اتنا جھگڑا ہوا ہے یا آدمی، تو ہمارے تو اتنے ذرائع نہیں ہیں۔ پھر وہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے جی کہ اب پوسٹ کا نظام بھی بدل گیا ہے۔ تو میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ چٹا صاحب کے لیے بیچاری وہ 2 گھنٹے وہاں پہ پہنچے، اب وہ اور آنے شروع ہو گئے، تو میں نے کہا مارین کو، میں ان کو یہ کام دے دیتا ہوں جن کے پاس فالتو وقت ہے۔ جی، ہے ہی نہیں یہاں کسی کے پاس، ہے ہی نہیں۔ لیکن شرط لگا دی ہے کہ صرف بال اور یہ نہیں، بلکہ یا تو براہ راست 100 کتابیں یا براہ راست نئی کتابیں۔ اب نئی کتابیں اتنی آ رہی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں لگتا کہاں سے شروع کرنا ہے یہ۔ واہ تو جب وہ اس کے لیے پھر وہ اس لیے رکھا ہے کہ پھر وہ جو اہل شوق ہوگا وہی کرے گا پوری، جو صرف پانی اور نخون مانگتا وہ نہیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا کر دیا میں نے۔ جی حضور بہت شکریہ جی، ایک چھوٹی سی خوشخبری سبھی ممبران کے لیے بھی حضور، ہماری 50 جو آپ کے ویڈیو سے ہم نے کتابیں لی ہیں، 50 جی وہ اردو زبان میں مکمل ہو گئی ہیں جی میری طرف سے، اور ان میں سے 10 کتابوں کی جو ریویژن جسے کہتے ہیں یا ری چیکنگ کہتے ہیں، جی ہمارے ممبران بڑی محنت سے کر رہے ہیں جی، خدا نے چاہا تو جون کے اختتام تک ہماری 10 کے قریب کتابیں ہمارے ویب سائٹ پہ آ جائیں گی، یعنی کہ آپ کے گوش گزار ہو جائیں گی، آپ انہیں پھر دیکھ لیجیے گا۔ یہ بات ہے، تو سب پر اثر پہ بھی، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، اے، یہ ہمارا سنگم ہو جائے گا، بے کیونکہ شک یہ اے، کتابیں جو ہیں یہ راہ مشل ہوں گی آنے والی زندگی میں اہل دل کے لیے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے وہ PDF میں نے دوبارہ مانگی تھی، میں شروع میں، بیچ میں، تھوڑا سا آگے پیچھے کوئی 20 پڑھ لیتا ہوں اور آگے، تو مجھے بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ مضمون وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یا تھوڑا سا 19-20 کا فرق آ گیا ہے۔ جی پھر وہ آگے سے ری چیکنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں کیا کہوں، بس یہی کہوں گا، اس کا صلہ خدا ہو آپ کا۔ واہ بس، آمین، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں، حضور آپ کو PDF میں نے اسی دن بھیج دیا تھا، دوبارہ وہ جب میں آپ نے یاد کیا نے ہاں میں تھوڑا تھوڑا اس کو چیک۔ تو اگر ہمارے انگلینڈ کے جو ممبر ہیں وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں حضور، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں حضور کی تحریر کو ایک انداز بیاں میں شکل دے کے لکھ سکتا ہوں، تو میں نے انہیں واضح واضح فرما دیا تھا کہ ہمیں ایسا کچھ کرنے کی اجازت اور ضرورت نہیں ہے، ہو بہو جیسے حضور بیان فرما رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ لکھنا ہے، اور کچھ بھی اپنی طرف سے، جیسے حضور بعض الفاظ کو ادا کرتے ہیں، لمحے کو لہمے بول جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو حضور کی زبان پہ نہیں چڑھتا، یہ 60-50 سال ہو گئے اردو کے، تو وہ کر لیں، اس کے علاوہ کوئی شعر مکمل کر لیں، کوئی آیت مکمل کر لیں، جی باقی ہر چیز ویسی کی ویسی وہ لکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بالکل صحیح کہا آپ نے، تو کیونکہ اردو میں یہ ہے کہ میں خود واضح دے رہا ہوں، تو میرے الفاظوں کو ہو بہو آگے لایا جائے، اس میں کوئی کمی بیشی تو منہ، اگر میں خدا کو تو کہتا ہوں تو تو ہی آئے، بے شک یہ نہیں کہ آپ کہا گیا، ہاں جی، اور خدا اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے، تو وہ تجھ سے ہی آئے، واہ بے شک کوئی آپ اوپر نہیں شامل کرنی، کوئی اپنے الفاظ عزت کے نہیں ٹھوسنے، کیونکہ ہم وہ الفاظ پیش کریں گے جو خدا نے کہے یا جو میرے زبان سے بے نکلے، شک کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی جی بے شک جی، بہت شکریہ حضور۔ ہمارے کسی دوست، کسی ممبر، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، بات کرنا چاہیں حضور سے، اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔
جی حضور خدا کی سلامتی جی. آپ پر بھی خدا کے. حضور ہمارے ایک ممبر ہیں، ان کی والدہ شدید بیمار ہیں، تو ان کے لیے دعا کا انہوں نے بار بار کہا ہے. یہ نیو ممبر ہیں جو ساؤتھ کوریا سے تھے، تو ان کا پیغام میں نے آپ تک پہنچانا تھا حضور، تو وہ میں نے پہنچا دیا. خدا کی سلامتی. جی ٹھیک ہے، آپ نے بچا دیا. تو آج آئے میں یا حضور اس ٹائم وہاں پہ لیٹ نائٹ ہوتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں اس ٹائم. اچھا ان کو آپ گائیڈنس دے رہے رہنمائی؟ جی حضور بالکل میں گائیڈنس دے رہا ہوں. یہ جو ہماری تعلیمات ہیں، جو کتابیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں. جی جی حضور کتابیں بھی ان کو پہنچا دی ہیں، ان کو سارے ان کو جی کیونکہ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں میں کہ جب کوئی آپ اپنے روحانی بچے کو لائیں تو اس بچے کو لا کے میرے اوپر نہیں پھینک دینا، بلکہ اس کو پودے کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس بیج کو پانی بھی آپ نے دینا ہے، گائیڈنس بھی رہنمائی بھی آپ نے کرنی ہے، حتیٰ کہ وہ درخت بن جائے. بلکہ یہاں تک بتایا گیا فرشتوں کی طرف سے 3 سال اگر آپ ان کو گائیڈ کر دیں گے تو وہ پودا کافی بڑا ہو جائے. اور اگر 3 روحانی فرزند لے آتے ہیں جو خدا کا صبر کریں تو روح کی دنیا میں فرشتوں کی شرط ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ کو روک نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے روحانی کہتے ہیں اس کو جو خدا کی طرف لایا اور مسیح الزما سے اس نے عہد و وفا کی. ٹھیک ہے؟ حضور وہ اپنی والدہ کا بھی عہد وفا کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ اتنی شدید بیمار ہو گئی ہیں کہ وہ، اور دوسرا ان کو اردو نہیں آتی، وہ بنگالی زبان بولتی ہیں. تو جی میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف ان سے آمین کروا لیں اپنی بالکل. زبان میں تین وعدے دے کے، تو ان کی جو بیعت ہے وہ ہو جائے گی. ہم، اور حضور ان کی والدہ کو ایک مشاہدہ ہو رہا ہے، تقریباً 5-6 مرتبہ ایک ہی چیز بار بار دیکھ رہی ہیں کہ وہ جب بھی سوتی ہیں تو ان کے کمرے کا جو بلب ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ اس مشاہدے کے دوران وہ بیدار ہو جاتی ہیں. تو اس کا وہ مطلب پوچھ رہے تھے. میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں بھی ایک رات دیا کریں. اچھا تو میں نے کہا سب کو تو ایک ایک رات نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں اور میں اکیلا سوتا ہوں، تو سب آ جائے کریں. تو وہ پچھلی دفعہ ہوا یوں، وہ اس کا جواب مل جائے گا آپ کو. تو وہ ہوا کہ یہ کہ ایک دم بتی جل گئی خود ہی، تو ایک دم ہکا پکا ہو کے پیچھے میرے تھے، آگے میں دعا کر رہا تھا، پھر وہ بتی خود بند ہو گئی. تو اتفاق گنا جا سکتا ہے. دوسری دفعہ آگ کے نور کا بجلی چمکی کمرے میں، اس دفعہ وہ ہل گئے تھوڑے سے. باہر تو موسم کچھ اور ہے، یہ اندر کا موسم کیسا ہو گیا. اچھا وہ بچے مجھے بتاتے ہیں ہم نے پوری آنکھوں پہ خوب زور لگایا کہ پہلے چٹا نور پھر گولڈن نور، تو ابھی وہ اسی اس میں تھے کہ ایک دم پھر بھڑکا نور گولڈن جیسے بجلیاں. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ابا جان ہماری دعا تو وہی ختم ہو گئی. تو ایک بچہ کہتا ہے، اس کو میں نے کئی دفعہ دیکھا خدا کے رسول، کہ میں نے آلے دوالے نظر کی تو میں نے دیکھا میں تو کمرے میں ہوں ہی نہیں، میں تو بادلوں کے ٹکڑے میں کھڑا ہوں. جی تو کہا میں نے یہ دیکھا تو میری ہوش اڑ گئے. تو میں نے فوراً جو میرا بھائی تھا اس کو پکڑ لیا کہ میں ہی نہ گر پڑوں بادلوں کے ٹکڑے سے. تو جب یہ حال ہوا
تو پھر آہستہ آہستہ وہ کیا کہتے ہیں چھانٹی ہوئے، پھر نہیں پوچھتے کہ بجن ہم کٹھے ہو کے پھر آ جائے، کیونکہ وہ تجلی جو ہے وہ پھر ہلا بھی دیتی ہے۔ یہ جو ان کی ماں کو دکھایا جاتا ہے، یہ بالکل ہی وہی والی بات ہے جو میں 1986 میں کیا جب اسٹوڈنٹ موومنٹ کی تھی، تو میری والدہ کہتی ہیں کمرے میں بلب خود ہی جل جاتا ہے، لیکن پھر خود ہی گولڈن آگ کا نور بھڑکتا ہے اس میں سے، پھر وہ لگتا ہے کہ پھٹ گیا۔ بس وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی ڈر گئی ہوں، نہ مجھ سے کوئی تہجد کی نماز ہوتی ہے، نہ مجھ سے کوئی اور نماز، اکیلے تو میں جاتی نہیں اس کمرے میں۔ لیکن کافی عرصہ زندگی میں یہ دعا کرتی تھی کہ اے میرے رب مجھے ایک جھلک دکھا دے جو موت سے پہلے۔ تو وہ دکھائی تو پھر ڈر آ گیا، اور خدا کی ذات کہتی ہے کہ جب میں آ جاؤں تو پھر بھی ڈر رہے تو سمجھ لیں کہ پھر آدھے آدھے آپ دنیا میں پھنسے ہوئے، خوف چھا جائے گا۔ تو یہ حال ہے اس وقت ان کی والدہ کا۔ تو وہ ان کو لے آئیں، جب وہ صحت مند ہو جائیں میں دعا کر دوں گا۔ تو وہ دعا بھی اس لیے کہ وہ عہد و وفا کرتے ہیں مجھ سے، تو یہ ترجمانی بھی کر دیں گے بنگالی میں، بڑی جلدی 3 عہد و وفا ہے، اور وہ آمین کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا، ٹھیک ہے؟ تو صحت مند ہو جائیں ان کو لے آئیں۔ جی حضور، میں اس میں ایک چھوٹی سی وہ ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ ان کے جو بڑے چچا ہیں ان کو بھی یہ مشاہدہ ہوتا تھا، تو وہ کچھ عرصے بعد پھر اس وفات پا گئے تھے۔ تو ان کی والدہ جو ہے ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو ان کو بھی یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، تو ان کو خوف ہے کہ کہیں وہ بھی فوت نہ ہو جائیں، ان کی کنڈیشن ابھی ایسی نہیں رہی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف ان سے عہد وفا لے لیں، جی اگر ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی یا وہ زوم پہ نہیں آ سکتی، جی کیونکہ وہ زوم استعمال نہیں کر سکتی، ان کو کرنا نہیں آتا، تو یہ ساؤتھ کوریا میں ہے اور وہ بنگلہ دیش میں ہے، تو حضور یہ مسئلہ آ رہا ہے ان کا۔ عہد وفا لے لیں، اور وہ لے لیں گے تو میں دعا کر دوں گا ان کے لیے، جی حضور۔ ٹھیک ہے؟ اپنی والدہ سے عہد وفا لے لیں تاکہ وہ گواہ بن جائے اور میں ان کا گواہ بن جاؤں گا کہ انہوں نے ان کی والدہ نے عہد وفا دیا، تو اس طرح بھی کام چل جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ جی حضور۔ چلو جی، جی حضور بہت شکریہ جی۔ کسی اور کسی دوست بھائی کسی ممبر کا کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہیں کوئی بات؟ سعید نور صاحب خدا کی سلامتی جی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی خدا تعالیٰ کی سلامتی، میں سن رہا ہوں حضور کی باتیں، اور بس دل کھویا جاتا ہے بس سن کے، اور کچھ رہتا نہیں سوال پھر بعد میں تو بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ جو لوگ ہمارے ممبر عقیدت میں یہ چیزیں مانگتے ہیں، ان کو یہ کہیں عادت نہ بن جائے اس کی نا، مطلب کوئی پھر اس کو کچھ حضور ارشاد فرمائے اس کے بارے میں، یہ عادت نہ بن جائے، کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ بعض دفعہ، بلکہ اکثر اتنی مصروفیت ہے حضور کی اپنی بھی اور فیملی ممبرز کی بھی، کہ وہ اس طرح ہو نہیں سکے گا پھر ہمیشہ کے لیے۔ نہیں تو اس کا حل بھی ہے ہمارے، جی جی تو ساری کتابوں کی اشاعت یہی کیا کریں گے، جو پانی مانگیا کریں گے، نہ خون مانگا کپڑے، بلکہ ایسا کریں گے کہ خود ہی براہ راست، ہم کہتے ہیں پبلیکیشن، ان کو ادھر ہی بھیج دیا کریں، تو پھر ہلکے ہو جائیں جی جی، بے شک بے شک۔ گے۔ کتابیں بھی تو آ رہی ہیں، 50 کتابیں، آپ ایک کتاب کو لے لیں، اگر ہم چھپوائیں 500 کاپیاں 1000، یہ تو یہیں بن گئے کئی $1000، پھر اس کو کریکشن کروانی، اس کو پھر کتاب کو لاتے لاتے
کتابی شکل میں بہت وقت لگ جاتا ہے. تو کوئی نہیں، حل ہے اس کا. ہم کون سا 10% چندہ مانگ رہے ہیں. بے شک حضور، بے شک. ہم ان کو براہ راست دے دیا کریں گے کہ بھی یہ پبلیکیشن ہے جرمنی میں، ہم کہتے ہیں خان فلاں، اس رابطے سے بات کریں اور بتائیں کتنی کاپیاں آپ نے چھپوانی. پھر پانی بھی کم مانگیں گے، تبرک بھی کم مانگیں گے. یہ انسانی فطرت ہے. تو کوئی نہیں، ساتھ ساتھ الٹرنیٹو بھی ہے ہمارے پاس، اور بھی الٹرنیٹو ہے. کیونکہ پوری دنیا میں جیسے ابھی آئے تھے وہ ہمارے کچھ لوگ، تو انہوں نے 700 کتابیں مانگی. 700. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ نئی کتابیں ادھر چلے جاؤ کھاسل. تو وہ کھاسل جو ہے وہ ہماری کتابیں چھاپ دیتا ہے. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ پھر ہم کر دیں گے. کیونکہ اشاعت کے لیے تو ساری دولت ہی کم ہو جاتی ہے یہاں پہ. اگر دنیا میں پیغام پہنچانا چاہیں ہر زبان میں، کتابی شکلوں میں اور دوسری شکلوں میں، تو پھر یہ پیسے ہیں جسے حلال کہا جائے گا، اور جسے کہا جائے گا کہ یہ خدا کے لیے چلے گئے. باقی تو لیکن چندہ ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ اس چندے کے اندر کچھ خرابیاں ہیں بہت زیادہ. اس میں پھر جماعت احمدیہ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، آرگنائزیشن بھی آ جاتی ہیں. پھر وہ ان کا ہی کام ہوتا ہے جن کو پیسے ملتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا. تو ہماری کتابیں جو ہے جو کریں گے، تو میرے ممبر اگر لے بھی گئے تو وہ کہاں رکھیں گے ساری کتابیں؟ جی. ہے جی. بلکہ وہ ہمارے بچے کہتے ہیں آپس میں کہ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو وراثت میں ملتا ہے باپ کی طرف سے، میں وہ وراثت چھوڑتا ہوں، تو لے لے. تو دوسرا کہتا ہے نہیں، میری وراثت بھی تو لے لے، کیونکہ ایک ایک کے پلے جو ہے وہ آتی ہیں کوئی 50,000 کتابیں. اور وہ کہاں رکھے گا؟ وہ کہتا نہیں تو ہی لے لے، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میں وہ جو فیول ہے وہ بھی بھرے پڑے ہیں کتابوں سے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی 2.5 لاکھ کتابوں کے تہخانے میں بھرے پڑے. واہ. دیکھیں، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. تو فکر نہ کریں، میں بڑی وراثت چھوڑ کے جاؤں گا. ان کی نسلیں جو ہیں 4 4 5 5 نسلوں تک یہ کتابیں ہی بانٹتے رہیں گے. واہ. جی. جی سر، بہت شکریہ جی. یہ صاحب اور کچھ بات کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں. جی جی حضور، نہیں اور کوئی بات تو نہیں، بس یہ ہے کہ یہ بھی اچھا طرح کلیئر کر دیا آپ نے کہ ہم لوگ کسی سے کوئی پرسنٹیج یا کوئی اس طرح کوئی اتنا فیصد دے دو، یہ کر دو، یہ ہمارے اندر نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم نہیں اس چیز میں انوالو. جی. لیکن اپنی توفیق سے جو بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ اپنی توفیق سے خدا کی راہ میں جو خرچنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا کر دیا آپ نے، اس کو ذرا واضح اور اچھے طریقے سے کر دیا، کیونکہ بہت سارے نئے ممبر جو آتے ہیں حضور، جی. ان کو ابھی بہت ساری چیزوں کا ابھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ جماعت کبھی کبھی ریپیٹ کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو. جماعتی احمدی کا سرکل ایسا گندا ہو گیا ہے کہ وہ اس کی شخص کی بات آگے خلیفہ تک پہنچاتے ہیں جو آگے سے پیسے لگائے. بڑا گندا نظام ہو گیا ہے. تو یہ کھاتے پیتے ہیں سارے نیچے جو. اس کی وجہ سے اگر ایسا ہو جاتا کہ ان کے گھروں میں کوئی 30,000 کتابیں رکھی ہوں تو یہ تو پاگل ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم ان کتابوں کو کھانے کر جائیں. لہذا چندے کی جڑی کاٹ دی جائے. بلکہ جانے سے پہلے میں ایک اور نظام
جو مجھے بتایا ہے وہ میں قائم کر کے جاؤں گا، تو میں دیکھ لوں گا یہ پیچھے والے کیا کرتے ہیں۔ میں اس کو ایسا کر جاؤں گا کہ وہ صرف موومنٹ کا ہوگا، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ کر دیا ہے اس چیز کو۔ تو وقت کے ساتھ جیسے جیسے خدا گائیڈنس دیتا جائے گا وہ کرتے چلے جائیں گے، ورنہ تو موومنٹ آرگنائزیشن بن جاتی ہیں، مافیا بن جاتی ہیں، مافیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جماعت احمدیہ اور کیتھولک میں فرق کیا رہا، بتائیں مجھے۔ ہاں جی، جی وہ بھی مذہب کے نام سے کروڑوں کھربوں پتی ہوتے جا رہے، وہ بھی یہ غلط نظام ہے، بے شک حضور، بے شک۔ بڑا غلط نظام ہے۔ تو اس نظام کو توڑ دینا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالی دوالے کا نظام ہے، خلیفہ کو ذرا تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی خود، کہ اس جو دائرے میں میں کر رہا ہوں خود بھی پتہ کرائے کوئی کتنا گندا کام ہو رہا ہے بیچ میں۔ مجھے تو آپ کیونکہ احمدیت آ رہی ہے نا مشن میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور کیا بتائیں کہ کیسا کیسا گندا نظام اس کے اندر ہے، تو اسی کی سفارش ہوتی ہے جو جتنے پیسے زیادہ پیسے کھلا دے، تو خدا بچائے ایسی چیزوں سے۔ آمین حضور۔ جی صحیح۔ لیکن حضور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے ہم سب ممبرز کو کہ جن کے پاس توفیق ہے وہ ضرور اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے ان کو۔ جی جو یہ مطلب یہ نہیں ہے ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ آپ اتنے ضروری اتنے کرو، لیکن ہر بندہ اپنی چادر چار دیواری کو جانتا ہے، جی جی جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کو چاہیے کہ جو بھی وہ کر سکے ضرور اس میں حصہ لے، کیونکہ یہ کام کوئی دنیاوی کام تو ہے نہیں، یہ تو خدا کی ذات کا کام ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کسی کی کوئی اپنی مطلب جائیداد تو ہے نہیں ہے، بالکل۔ خدا کا کام ہے، اور اس میں جتنا بھی انسان شامل ہو سکے، جتنا کر سکے ضرور کرتا چلا جائے۔ اب ممبر جو ہیں وہ پوری جرمنی میں جانا چاہتے ہیں، اب وہ پولینڈ میں جائیں گے، چیکوسلواکیا میں جائیں گے، تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ فلائر جو دینے ہیں وہ بڑے مہنگے پڑ جائیں گے، کتابیں مہنگی پڑ جائیں گی، سب کچھ پھر وہ چھپوایا گیا ان کی لینگویج میں سارا کچھ، تو اس کے لیے پھر میں یہ مدد کر سکتی ہے کہ وہ پلاکارڈ دیکھے ہوں گے نا آپ نے۔ جی 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 اب دیکھیں نا، میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ہوں گے کوئی 10 لوگ، وہ ایسٹیمیٹ جو لگایا وہ 25-30 ہزار کا بن گیا۔ رومانیہ کا تو وہ اپنا آرگنائزیشن انہوں نے کیا تھا مر کھپ کے، تو پھر ہر کوئی بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، تو یہ جتنا بھی دیں گے اس سے پیغام پورے یورپ میں پھیلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مسیح الزما زندہ ہے۔ سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ میں خدا کے حضور چلتا رہا اور وہاں پہنچا جہاں پہ وہ پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ سارے کام میری زندگی میں ہوں۔ اب رومانیہ میں 3 ہفتے یا 4 ہفتے چاہیے، پھر میں نے وہاں سے وارشاؤ جانا ہے، چیکوسلواکیا جانا ہے، اپنا پراگ جانا ہے میں نے، اور میں نے دوسرے بڑے حصوں میں جانا ہے، اور 3-4 گھنٹے کا فاصلہ ہے ہر شہر میں، تو اب حساب کتاب لگا لیں۔ تو جتنے بھی ہمارے ممبر وہ صحیح صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی چیزوں میں دیں تاکہ مشن پوری دنیا میں اشاعت میں چلا جائے، اشاعت کے اندر پھیل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں ان پولینڈ والوں سے تو نہیں مانگ سکتا کہ جی نئے لوگ ہیں کہ آپ یہ سارا خرچہ اٹھائیں، تو ان کاموں کے لیے چاہیے، باقی یہ کہ چندہ بھیجتے رہیں اور لازمی ہو جائے، یہ غلط کام ہو جائے گا۔
जो प्रोजेक्ट आए उसके मुताबिक मदद करते हैं। बराह रास्त एलिजाबेथ से पूछ सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज करती है। मारियन से पूछ सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज करती है। इनके 4 मेंबर हैं जिसे हम कहते हैं बुनियादी मेंबर, वो कर सकते हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि मेरे सफर में और जितने भी अखराजात होंगे उसका फायदा हो जाएगा। तो फिर ये परेशानी खत्म हो जाती है। जी, कुछ और जी सही साहब या कुछ? जी जी नहीं हजूर, बस यही गुजारिश थी कि बस सबको तवज्जो करने की ज़रूरत है इस तरफ। और ये वक्त है, खुशकिस्मती है कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। जी और ये हजूर जो यूरोपियन मेंबर्स हैं उनको भी आप कभी अपनी जो कमेटी है, जो मतलब जो लुक आफ्टर करते हैं एक्सपेंसेस वगैरह, उनको भी चाहिए कि वो यूरोपियन मेंबर जो हैं या दूसरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं उनको भी ये कन्वे किया करें मैसेज कि ये हमारी को ज़ात के लिए नहीं है, ये तो खुदा के मिशन के लिए है, उसकी तशहीर के लिए है। तो जो भी कर सके उसमें बढ़ चढ़ के कर सके तो करे। और करते हैं। यूरोपियन मेंबर में ये बात है, गरजते कम लेकिन बरसते हैं। नो। हमारे यहाँ गरजते ज्यादा हैं, बरसते कम है। तो फर्क है। तो ये अब आप देख रहे हैं 10 या उससे ज्यादा, तो उनके होटलों के खर्चे, उनके बड़े खर्चे आ जाते। बल्कि रोमानिया में मैं रखता 2-3 हफ्ते था, ये याद भी नहीं, उसमें फिर बड़े खर्चे हो गए। तो ऐसे कामों के अंदर मदद चाहिए। हमने कमेटी भी बनाई हुई है, जो वो कमेटी उसकी नंबर 1 जो है वो एलिजाबेथ है। नंबर 2 जो थी वो पहले एक और शख्स था, उसने वो सही सूरत हाल नहीं बनाता था, तो उसको फिर निकाल दिया गया। तो उसकी जगह खुदा ने फिर दिखाया कि साइमन को रखा जाए। फिर 4 एक लोग हैं जो इसको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे खर्च होंगे। अभी तक तो यूरोप में, फिर आगे मैंने अफ्रीका भी जाना है और मुल्कों में भी जाना है। तो ये तो अखराजात तो बढ़ते ही रहेंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जी बेशक। जी बहुत शुक्रिया हजूर। हमारे किसी और मेंबर, किसी दोस्त का कोई सवाल, कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। जी हुजूर, खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा की सलामती। जी, वो एक 2 रात पहले तो एलिजाबेथ बता रही थी, उसने मुझे इंग्लिश में बताया तो पूरी मुझे समझ नहीं आई कि आपको हक ताला ने कोई हक ताला की तस्वीर के मुतालिक कोई बात बताई है कि जब कोई तस्वीर को देखता है तो मैं देख रहा होता हूँ, या इस तरह की कोई बात, तो वो आपके जहन में है तो हमें जरा वजाहत कर दें, क्योंकि मैं उसकी इंग्लिश पूरी समझ नहीं। अच्छा अच्छा, अगर मुझे याद पड़ता है तो वो ये है कि हक ताला मेरे कमरे में है और मेरा भी दिल चाहा कि बड़ी सी तस्वीर रखी जाए। गालबन यही मजमून था। जी हजूर। तो मैंने बच्चों को भी उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो लगाई जाएगा। तो वो रख के कमरे में उन्होंने कहा जब ये वक्त होगा तो इसको करेंगे। तो मैं उसको उठाकर, जैसा आपने देखा होगा कि फ्यूल के अंदर इधर से जो हमारा सेमिनार सेंटर है, जी तो जी। आपने देखा होगा मैंने बहुत बड़ी सी तस्वीर उठाई हुई है। बेशक बेशक। याद है आपको? जी जी, याद तस्वीर आई थी। वो मुझसे भी काफी बड़ी है तस्वीर। अच्छा, तो मैं उसे उठाकर देख रहा था कि यहाँ पे ये दस्तक हो। तो जब मैंने उठा के उस पे रख रहा था दीवार पे, तो किसी ने बड़े प्यार से मेरे कंधे को थपथपाया।
वाह। मैंने देखा कोई नहीं था। फिर कोई नहीं। तो जब मैं पूरी फिट फटा करके के ऐसे होगी, तो फिर किसी ने प्यार से कंधे पर, इस दफा देखा तो आसमानी नूर में खुदा खड़ा। वाह। तो खुदा ने कहा, ये क्या कर रहे तू? मैंने कहा, जैसे दूसरों के, हाँ मेरा दिल भी चाहता है कि सबके जो मानने वाले हैं, तेरी तस्वीर है। तो खुदा ने कहा, तस्वीर तो वो रखे जिनको मैं मिलता नहीं। वाह। तेरे पास तो मैं आ जाता हूँ रोज, बल्कि आराम करने भी आ जाता हूँ। तो ये क्यों लगा रहा है? मैं तो जिंदा खुदा हूं तेरा। तो फिर खुदा तो चला गया, मैं बड़ा रोया। तो फिर मैं तस्वीर को देख रहा था, तो खुदा ने कहा कि मुझे तो वो चाहिए मेरे मोहब्बत वाले, कि जब भी निगाह करे मेरी तस्वीर पर, जब भी निगाह करे, उनके ख्याल को एक नया उन्वान मिल जाए, वाह। कि मैं वो नगमा हूं जिससे उन्वान ना मिला। तो खुदा की जात ने कहा कि दिन में जितनी दफा कोई निगाह करे मेरी तस्वीर पर, और तस्वीर पर निगाह करने के बाद उसकी दुनिया नहीं दूर हो जाती, तो उसने निगाह ही नहीं करी मेरी तस्वीर। बेश। तो जब मैं निगाह करता हूं खुदा की तस्वीर पर, तो वक्त जो है वो ठहर जाता है। जैसे रात को परवाज हो रही है, खुदा आगे आगे है और मैं पीछे पीछे, लेकिन मेरी दिल से एक नूर निकल रहा है, वो खुदा से भी आगे जा रहा है। ओह। ये मैंने लिख दी है, वो खुदा से भी आगे जा रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि हक ताला की जात नूरम नूर है, और पीछे मैं हूं, ये मेरा नूर खुदा से क्यों फलांग किया? तो एक हाल आया, एक मुकामात तो नहीं है, जब वो कोहू मकान से ही निकल गया तो फिर वो मुकामात तो नहीं है। तो वहां पहुंचकर खुदा ने कहा, मैं जहां भी जाता हूं तेरे नूर का साया मेरे साथ रहता है। वाह। तो वो कहानी भी कोई 1.5 घंटे की है। ये सफर मैंने लिखा, बल्कि खत्म किया था जब आप लोग आए। तो उसमें आप, अब तो बेचारी 100-150 उसकी अपनी कहानियां हो गई है। तो वो, ये जो मैं लिख चुका हूँ इसी की बन जाती हैं कोई 100 किताबें। वाह। तो काम बोझ ज्यादा है इस वक्त। जी। बेशक। बेशक। तो बहुत शुक्रिया जी। आज हुजूर सवालात ना लाइव मौसूल हुए हैं, ना ही किसी मेंबर ने ज़्यादा सवालात किए हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, किसी दोस्त किसी भाई का कोई रूहानी मुशाहदा हो वो बताना चाहें, या किसी तरह का सवाल, तो वो पूछ सकते हैं। जी हुजूर, खुदा की सलाम थी। जी। एक मेंबर के मुतल्लिक हुजूर मैंने तकरीबन 5-6 मुशाहिदात देखे थे, वो मैंने उनको भेज दिए हैं। जी। अभी कल मैंने जो मुशाहिदा देखा था, तो उसमें उस मेंबर के लिए ये था कि वो और भी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनकी जुबानें वो सीखें, तो वो भी अच्छा। मैंने उन तक पहुंचा दिया है। जी। वो यूरोपियन मेंबर है या? ये हुजूर यूरोपियन मेंबर है। अच्छा। अच्छा। हमारे मेंबरों में से काफी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जुबानें बोल लेते हैं। तो मैं तो जर्मन और इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन ये यूरोप में बड़ी अजीब बात है। ये जितनी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इसमें जर्मन जुबान ज़्यादा बोली जाती
چیکوسلواکیا ہو گیا، پولینڈ ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، یہ جتنے بھی ملک ہیں ان میں جرمن سیکنڈری لینگویج ہے، تو مشن کافی آسان ہے. تو میں جہاں بھی گیا تو انگلش نہیں بول سکتے یہ جو کمیونسٹ. تو میں نے جب پوچھا جرمن، ہاں جرمن، تو جرمن لینگویج کا بڑا اثر ہے. یہ جو ایسٹ بلاک ہے کنٹریز ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے. تو زبانیں جتنی بھی سیکھیں گے فائدہ یہ ہوگا. میں نے جو سیکھی ہے وہ کام نہیں آ رہی. پنجابی اس کو میں کہاں بولوں. ہاں جی. پھر گجراتی زبان اس کو کہاں بولے. جی. تو خدا کا شکر ہے کہ میں اردو یا ہندی سمجھ لیتا ہوں، لیکن اردو میں اب بھی زبان پہ اتنی ہے کہ حتیٰ کہ 50-60 سال کے بعد آدمی، میں تو رہا ہی یورپین ماحول میں، تو بھول جاتا ہے. لیکن خدا نے مجھ پر یہ عنایت کی کہ میں زبان کو، اردو کو بڑے اثر انگیز شعلہ زن زبان سے بیان کر سکتا. بے شک بے شک جی. حضور ایک ہمارے ممبر ہیں، ان کو میں نے روح کی دنیا میں دیکھا، جی. ان کی اپنی اصل شکل سے دیکھا جیسے وہ اس زمین پر ہیں، لیکن اپنے اصل اس زمینی چہرے سے کئی کروڑ گنا زیادہ حسین دیکھا انہیں واہ. میں ایک مصور بھی ہوں حضور، اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ انسانوں میں نہیں دیکھا، واہ. اور اس قدر ان کے چہرے پہ ان کا اپنا چہرہ، لیکن بہت ہی حسین. واہ. اگر وہ اپنا یہ جو سفر انہیں خدا نے دیا ہے، اگر یہ مکمل کر لیتے ہیں تو وہ ان کا روح کی دنیا میں یہ روپ ہوگا. وہ پورا سفر نامہ میں نے ان کے ساتھ وہ گزارا، خدا نے مجھے دکھایا جی ان کی دنیا میں کہ اگر یہ سفر مکمل کر لیتے ہیں تو ان کا حسن یہ ہوگا. کہ ہائے. میں حسن دیکھ کے خود حیران رہ گیا جی کہ کیا اتنا خدا کا. اس کو بتایا بھی کہ جی حضور ابھی لکھا ہے، ابھی مکمل کر کے تو پھر میں انہیں بھیجوں. یہ کون ہے؟ یورپین ممبر ہے؟ جی میں آپ کو حضور پرسنل میں بتا دوں گا، وہ ہمارے بڑے قریبی ممبر ہیں. اچھا. تو ویسے تو میں دیکھتا رہتا ہوں مختلف دنیاؤں میں اپنے ممبروں کو. جی. جی حضور کسی اور دوست، کسی اور بھائی کا کوئی مشاہدہ، کوئی سوال ہو، حالات حاضرہ کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہیں تو پلیز. جی جی حضور میں ایک انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ اس دنیا سے جب انسان منتقل ہو جاتا ہے روحانی دنیا میں، تو وہاں دنیا میں یہ جسم تو یہی رہ جاتا ہے، تو وہاں دنیا میں لوگوں کی روح کی ایکٹیویٹیز، میجر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں وہاں پہ؟ جی. جیسے یہاں پہ ہے اس دنیا میں تو کوئی نوکری کر رہا ہے، تو کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بچے شادیاں کر رہا ہے، بچے پال رہا ہے، بچوں کو بڑا کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، بچوں کی تعلیم کا کر رہا ہے. یہ چیزیں ساری ایکٹیویٹیز ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعصب بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیار بھی کرتے ہیں. تو وہاں پہ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی بتا دیتا ہوں میں. مکمل ہو گیا سوال؟ جی حضور مکمل ہوں. سوال مکمل. کچھ فرق کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس دنیا کی دلدل کی طرف مت بھاگو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے تمہاری اولادیں بھی کام نہیں آئیں گی، تمہاری ازواج کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اب جو دنیائی لوگ جو ہیں، جب یہ اس دوڑ کے اندر، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سنگھ ہو، کوئی ہو، مطلب میں مذہب سے نکال کر بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے.
किसी मजहब से हो। यहाँ तो है ना लहदा लहदा, जैसे जितना भी कूड़ा क्रिकेट है एक ही जगह जाता है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाता है? एक ही जगह। एक ही जगह। तो ये लोग जो हैं ये दोस्कों के अंधेरों में जाते हैं और समझते ये हैं कि इनकी किसी ने दुनिया छीन कर इनको यहां पहुंचा दी है। मैं कुछ मिसालें भी देता जाऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। दुनिया का फातिहा नेपोलियन बोनापार्ट कि जब मैं दोजख में गया तो वो तड़प रहा था। वो कहता था मेरे महल मुझसे ले ले, लेकिन मेरी उस दुनिया में पहुंचा दे। वो अब भी अपनी पुरानी दुनिया में पहुंचना चाहता है। वो उसको डसती है कि मेरा एकदम सब कुछ छीन कर ये मुझे कहां पहुंचा दिया गया है। तो ये है दोजख, इसके अंदर कुरान तफसीलात तो नहीं बताता, तशरीह मैं कर देता हूँ कि 70 गज की जंजीर लपेट दी जाएगी। मुराद ये है कि तूने 70 साल अपनी उम्र को जाया कर दिया। तो वो जो सब कुछ छिन गया है ये वहां जकड़े गए। फिर ये कि वहां पे अल्ताह होंगे। तो ये दुनिया जो है इसके छूटने का गम ये है कि ये नागन बन के डांसती है। तो आप देख लें कि सांप का काटा और नफसियाती बीमारियां जो हैं वो आदमी को खुदकशी करने पे भी मजबूर कर देती हैं। बेशक। ये ज्यादा है नफसियाती। तो वहां वो चीजें डस रही हैं क्योंकि सब कुछ तो यहां बनाया था ना, वो तो चला गया। एक हसीना से मोहब्बत की थी, वो भी पीछे रह गई। तेरे जाने के बाद उसने किसी और से शादी कर दी। और जो तेरे बच्चे थे छोटे छोटे, जब तेरी बीवी हसीना ने किसी और से शादी की तो वो नए आदमी को अब्बू कहने लगे। जी। ठीक है ना? तो वहां दोजख के अंधेरों में वो आग नहीं है जैसे वो जलाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। नहीं, वो नहीं है। ये वो तकलीफ है जो अंदर की तकलीफ है। ये तकलीफें इतनी ज्यादा है उन अंधेरों में कि वो इससे पागल हुए जाते हैं और चाहते हैं कि वही दुनिया हमें फिर मिल जाए। तो ये मुख्तलिफ दोस्तें हैं। तो जिसने जुल्म किया वो दोस्तें बहुत गहरी हैं। जिसने खुद गर्जी की वो दोस्तें, झूठ बोले वो दोस्तें। तो हर कोई आदमी अपनी उस दुनिया में जाता है जहां पे दोस्तों में अंधेरों में। और वहां पे ये है कि वहां पे यहाँ तो है ना कि आप दरख्त देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, नीला बादल देख रहे हैं। वहां पे वो चीजें हैं नहीं। बेशक। ऐसी ऐसी दोस्तें हैं कि वो पाइप के जरिए दूसरी दोजख, वहां तो सूरज का गुमा भी नहीं है कि क्या होगा। अगर मैं हाल बयान करूं दोस्तों का तो पागल हो जाए आदमी कि फिर हम कब निकल पाएंगे। अच्छा, ये तो इनका हाल है जो लोग खुद गर्ज। इनमें फिर सारे मजहब के लोग आए थे। तो मैं सहाबा की निचली दोजख में मैंने देखा, मैं हैरान ही रह गया। तो मैंने मोहम्मद साहब को भी देखा वहां पे। अब कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। तो उनके साथ उनकी एक ज़ौजा थी, हफ्सा, जो उमर की बेटी थी, वो भी थी वहां पे। तो वहां ना कहाँ आसमान ना कुछ। वहां तो
جیسے کوئلے کی کان میں نیچے نیچے جاتا رہتا ہے آدمی، تو وہاں دیکھا میں نے، تو وہ میں نے صحابہ کو بھی دیکھا، کالے کلوٹے رنگ، تو محمد صاحب ان کو تسلیاں دے رہے تھے. تو میں نے، حفصہ میرے پاس آئی جو ان کی زوج ہے، وہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ کافی مدت کے بعد محمد صاحب آتے ہیں ادھر، تو محمد صاحب کا ہی برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سی پائپوں سے گزرنا پڑتا ہے دوزخ کی. تو ادھر فارغ ہوئے تو ایک ٹوٹی پھوٹی سی میں نے دیکھی کالی سی بلڈنگ، تو اس میں گئے کہ پانی پینا، وہ جب وہ نلکا چلایا تو اس میں سے ہوا نکلی، اور وہ کیا نکلتا ہے جیسے پیلا سا. جی ہاں لگا صاحب جی. جی جی وہ دیکھا میں نے. اور پھر وہاں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو وقت ہے، جیسے قیدیوں سے ملنے کا وقت ختم ہو جائے تو چھٹی کرو، نہیں کی تو خود بھی پھنس جاتے ہو وہاں پہ. تو کئی دفعہ ہوا محمد صاحب پھنس گئے وہاں پہ، اور انبیاء بھی پھنس گئے، کسیانہ پھنس گئی، گہتی پھنس گئی، جو کہتی خود بتاتی ہے کہ مجھے، کیونکہ یہ جاتی ہے ان کے پاس جو خدا کا انکار کر بیٹھے، تو وہاں پہ اس کو نیچے جانا پڑتا تھا، خود بھی حصہ لو اس دوزخ کے اندر. یہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. جی تو پہاڑی کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ ایک امبیسی تھی جس میں سے روشنی آ رہی تھی پہاڑی کے اوپر. تو یہ میں نے دیکھا یہ گئے تھی جو ہماری ممبر ہے، یہ کئی رستوں سے گزرتی ہے، لیکن وہ پہاڑی کی جو امبیسی ہے چھوٹی پر، وہ جہاں پہ نور ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی. اب میں اوپر سے پرواز کر رہا ہوں، اب یہ اس کی جگہ آگے ہے جنت میں، لیکن کیونکہ بھائی بہن نہیں چھوڑے اپنے، جی کسی کو نوکری، کسی کو پیسے، کسی کو زمین، کسی کو کیا، وہ سب پھنس کے خود بھی پھنس گئے. اچھا تو ہوا یہ کہ میں اوپر سے دیکھتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے سارا کچھ. اب میں نیچے اترا تو اس کے برے حال کہتی کہ، اور وہ بھیجتے ہیں جا نیچے، تیرا کیا کام تھا کہ تو مکان اور یہ وہ فلان دنیا دار، اپنے بیٹے کی شادیاں، ان کے یہ، ان کے مال، ان کی زمینیں، تو خود بھی پھنس گئے. میں نیچے گیا تو میں نے کہا میں اس کو ذرا راہ دکھا دوں، پتہ نہیں کب تک رہے گی. جگہ اس کی اپنی جنت میں. کبھی ایسی باتیں بتائیے کسی نے؟ نہیں نیچے گیا تو میں نے دیکھا اس کے یہ امبیسی پہ جانا چاہتی ہے، بتانا یہ چاہتی میں وہاں سے آئی ہوں. تو نیچے میں اترا، وہ اتنی گلیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کالی کالی گلیاں. تو وہ گھومتے گھومتے مجھے بھی رستہ نہ ملے. پھر میں نے کہا گیا تھی ٹھہر، میں نے پرواز کی تو پھر مجھے نظر آنا شروع ہو گیا سارا کچھ. تو کچھ 3-4 دفعہ ایسا کیا تو فرشتہ اس نور کی امبیسی سے دیکھ رہا تھا مجھے. اس نے پرواز کی تو اس نے کہا میں تیری مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا وہ میری بہت قریبی ممبر ہے ہماری، وہ پھنس گئی ہے. تو پھر وہ نیچے گیا تو اس نے مدد کی، پہاڑی کی چوٹی پہ لے آیا کیونکہ اس کے پاس نور تھا، وہاں پرواز نہیں کر سکتے. تو وہ جو اس نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے تیرا، کہتی یہ میرے بھائی باندھ ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میری اولاد ہے میرے، تو میں ان میں پھنس گیا تھا. انہیں کہا دے پاسپورٹ. وہ پاسپورٹ دیے تو جو ہی فرشتہ اپنے ہاتھ میں پاسپورٹ لے تو تصویر نہیں.
ये ले तो वो तस्वीर आ गई। अब मैं तमाशा देख रहा हूं वहां पर, यही क्या हो रहा है। वो जब ये ले तो देख के तो वो कहती तस्वीर तो लगी हुई है इनकी। फरिश्ता ले तो उसके फरिश्ते के सामने ही ये देखती है कि वो तस्वीर नहीं। तो उसने कहा काहे का वीजा अप्लाई कर रही है तुम। अच्छा, अब ये कशमकश लेके ये बेचारी पागल हो गई वहां पर। तो फरिश्ते ने कहा कि तूने अपना वक्त भी जाया किया, क्योंकि जो इनकार और जो दुनियादार लोग हैं, चाहे इनकार ही ना हो खुदा के, लेकिन दुनियादार लोग हैं, उनकी दुनिया बसाते हुए तू यहां पे आके उजड़ गई है। ये तो नबियों के साथ हो रहा है जी। आप किस बात की मूली हैं? अगर आप ये कहें कि लो जी हम मुसलमान हैं, मैंने अपने बेटे को यहां पहुंचा दिया, ये जमीन दे दी, ये सब अजाब बन के ये रस्सियां बन जाएंगी आपके लिए। देखें ना, आप फिरदौस में रहते हैं, वहां आप 3 महीने रहे, बाकी 9 महीने जाए नीचे, तो आपको क्या मजा आएगा? जी। बच गए सारे। तो फरिश्ते ने कहा कि सिर्फ तेरी एक मदद कर सकते हैं, क्योंकि तेरा वक्त भी खत्म हो गया है। अगर तू यहाँ पे, वो फरिश्तों की शटल आती है, वो लेके चली जाती है, अगर तूने ये मिस कर दी तो 7 साल और लगेंगे। फिर तो घबरा गई। इसका ये बुरा हाल था कहती का, जब ये जन्नत में पहुंची है तो इसको गशी आई हुई थी। ये कैसे आना का कहो तो एक एक मेंबर का आपको खोल के बता देता हूं। तो ये तो दोस्तों का हाल है। अब इनकी एक्टिविटीज आलम बरज़ख में क्या है, जरा वो भी बता देना, क्योंकि अब मौजू छेड़ दिया उन्होंने ये। तो आलम बरज़ख कहा जाता है दरमियानी हिस्से को, है ना जी सके ना मर सके, इसे आलम बरज़ख कहा जाता है। अब आलम बरज़ख के अंदर एक दुनिया थोड़ी है। आप कहें जी मैं यूरोप गया, तो मैं आपसे पूछूं भी किस मुल्क में गया, आप कहें मैं यूरोप में गया, तो बात बनती है? नहीं। भाई डेनमार्क में गए, नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, कहाँ गए? नहीं मैं यूरोप में गया, तो बात नहीं बनती। तो अभी तक बताया नहीं गया था कि आलम बरज़ख में बहुत सी दुनिया आबाद है वहां पे। जैसे ये ऐवान साहब है, मैं एक आलम बरज़ख की दुनिया में देखा, ये जानते हैं उनको, हिदायतुल्लाह। मैंने उसको देखा, उसका मुंह ऐसे बिगड़ा हुआ था जैसे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके से हिदायतुल्लाह। वो इनके खलीफा का तर्जमान भी रह चुका है। उनने किताबें भी कहीं लिखी हुई हैं, इनको पता होगा जी ऐवान साहब को। जी जी बिल्कुल। उसका ऐसे जब दो कार का एक्सीडेंट हुए तो कार की हालत क्या होती है, बिगड़ा हुआ मुंह उसका। फिर वहां और एमडी वो भी बिगड़े हुए, शक्लें ही बिगड़ी हुई हैं। तो मुझे देखा तो पहचान नहीं सके। तो मैंने कहा तुझे याद है हिदायतुल्लाह, एक वक्त पे तेरी मेरी मुकालमा हुआ था, बहस, मैंने तुझे बताया था तू गलत है। फिर उसे याद आ गया, नूर ठंडा किया तो फिर याद आ गया। वो फिर वो शक्ल भी लानी पड़ती है ना, वही वाली जमीनी शक्ल। तो मुझे फट पूछता है, मैं मेरी मदद करके मुझे यहां से निकाल दे। भाई तू फंस गया जमाते अहमदी की दलदल में, मैं तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? खलीफा का तर्जमान करता है, तर्जमानी करता था। किताबें इसने पता नहीं कितनी लिखी हुई है। और इस शख्स को मैंने खुद भी देखा सिगरेट पीते और शराब पीते। ये खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस शख्स में मैंने मुनाफकत बहुत देखी। तो वहां पे और अहमियत भी देखे, आप खुदा गवाह है,
ان کے ساروں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے. وہاں فوراً ایمان لانے، جب نور دیکھا تو ایمان لانے کی ہم ایمان لاتے ہیں. اب ان کے مرزا طاہر احمد صاحب ہر ہفتے یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ مسائل ہے. تو عالم برزخ کی دنیا بھی مختلف ہے. تو جیسے ایک مثال دیتا ہوں، مرزا طاہر احمد صاحب کبھی ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جو اچھی ہے، پھر وہ گھسیٹ گھسیٹ کے وہ دوسری دنیا میں لے کے جاتے ہیں، یا ان کا ناک میں دم آیا ہوا. تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جماعت احمدیہ کی دنیا سے نکل جاؤں. وہ کیا ہے جی، وہ پھر کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا جماعت احمدیہ چھوڑ دو گے؟ کہنے لگے ہاں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ مونچھ داڑھی بھی کاٹ لو گے؟ کہنے لگا ہاں کاٹ. یہ میں مرزا طاہر احمد صاحب کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ہمارے ممبر میں تو یہ رسومات ہی نہیں ہے ون فیملی ورلڈ میں. اس نے کہا جو بھی کہیں گے آپ کریں، میں کرنے کو تیار ہوں، مجھے ان کی دنیا، ان کے چکروں، ان کے بھنوروں سے نکالو. دیکھا وہاں کیسے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہاں پتہ بھی لگ گیا تو تبدیل نہیں ہوتے. تو پھر میں نے ایمان لے آئے، بلکہ یہی نہیں ایمان لے کے آئے، وہ نور الدین اور پھر وہ غلام احمد قادیان، اس کی وہاں اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، حالانکہ وہ پھنس گیا، اس کو بھی لے آیا. تو وہاں تو ہر قیمت کے اوپر یہ نکلنا چاہتے ہیں. کون پھنسنا چاہتا ہے؟ بلکہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب میں نے محمد صاحب کو پھنسے ہوئے دیکھا نچلی دنیاؤں میں، تو کہا مجھے یہاں سے نکال دے. میں اور میری کتاب پکڑ کے نا، وہ لال کتاب، وہ دل سے لگا دی، اس میں سے نور نکل رہا تھا گولڈ. مجھے لے چل. وہ کیا مجھے لے چل اس پار اپنا. ہاں جی. تو بھی ایمان تو سب لائیں گے، لیکن جب لمبے لمبے چکر لگا لیں گے یہ عالم برزخ کے دوستوں کے، تو اب وہ برزخ کے اندر بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں کی دنیا ہی بڑی ہے. جیسے صوفیت جو ہے، ان کے پاس نور بھی ہے لیکن چہرے بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ شریعت، وہ چھاپ عقیدے کی وہ اتنی تنگ ہے کہ برزخ میں ان کو وہ کھینچے کھینچے لیے پھرتے ہیں. تو میں جب وہاں پہنچا کر انہوں نے کہا مجھے تو ہمیں تو نکال دے. ہم نے تو شروع تو خدا کی محبت سے، پھر یہ بعد میں ہم کہاں پھنس گئے ان شریعتوں کے چکر میں، ان مذہبی چکروں میں، اس عشق محمدی کے چکروں میں. یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ وہ پاگل ہو گئے. تو اب وہ برزخ کی دنیا جو ہے ان میں یہ ہے کہ وہ بھی جہنم بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں روح بھی جسم کی طرح بیمار ہے. روح، وہ جسم جو ہے روح کا، وہ بڑا بھاری سا ہے. اچھا آپ دیکھیں، یہاں تو آپ چل کے تھوڑا سا 1 کلومیٹر چل دیں گے، وہاں روحیں اتنی بھاری ہو گئی ہیں 1 کلومیٹر کے لیے آپ کو کوئی 7 سال چاہیے. آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ برزخ کا حال ہے، ان پہ بڑی مصیبتیں ہیں. پھر وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک روح جو ہے وہ نور میں ایسی پرواز کر کے نکل گئی، تو کہتے ہائے یہ کون تھا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ٹھیک ہے. تو برزخ کے اندر دھندے بہت ہیں، لیکن وہ دھندے دنیاؤں کی طرح مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں برزخ کے اندر. تو میں نے تو طاہر القادری کو میں نے دیکھا،
اقبال کو میں نے دیکھا، یہ تمہارا قائد اعظم جس کو کہتے ہو، یہ روتے پھرتے بھٹک گئے ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ انہوں نے مذہب کی جو چھاپ لی اپنے اوپر، انہوں نے کہیں کا نہیں جو کا چھوڑا، وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو عالم برزخ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک ایسی دلدل ہے، آپ جتنا بھی ہلائیں اپنے آپ کو، آپ اور اس دلدل کے نیچے دیکھیے ہوئے نا اپنی دلدل، وہ اور چلتے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ برزخ سے نکل کر اچھی برزخ آ جاتی، اچھی دنیا ہی آ جاتی۔ وہ لوگ ہیں جو مذہبوں میں تھے لیکن جو تعلیمات تھی اس پر دل و جان سے، اخلاص سے عمل بھی کیا، تو وہ اچھی دنیا ہے۔ لیکن وہ بھی تڑپ رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی چاہتے ہیں آگے جانا۔ تو یہ برزخ کا حال ہے۔ کوئی روح ہوتی ہوگی جو صدیوں میں نکل جائے اور فردوس میں پہنچ جائے، صدیوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ۔ پھر وہ فردوس کے سلسلوں سے پہلے نیوٹرل دنیا آ جاتی ہیں، کیونکہ نیوٹرل دنیا وہ جہان ہے جہاں پر نور تو ہے لیکن اس میں دھواں بھی ہے۔ اچھا، ان میں یہ ہوتا ہے پھر کہ وہ چھلانگ مارتی ہے تو 1 کلومیٹر تک تو ہوا ان کو اٹھاتی ہے، پھر نیچے پھینک دیتی ہے۔ جی اچھا، پھر وہ بلڈنگ پہ چڑھتی ہیں، اونچی سی بلڈنگ پہ، وہاں سے چھلانگ مارتی ہے تو 3-4 کلومیٹر، پھر وہ نیچے۔ ہوا جو ہے وہ بلے کی، وہ پیار کی ہوا، کیونکہ خدا کا تو ساجن نہ بنا تو وہ اوپر اٹھاتی نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ جا کے وہاں سے چھلانگ مارتے ہیں تو کوئی 10 کلومیٹر، تو میں نے دیکھا کہ روحیں تھک گئی ہیں وہاں بھی۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، صوفی کی روح کو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک وہ کیا کہتے ہیں جھپٹتے ہیں کہیں نیچے نہ چلی جائے ارواح ان کی، کیونکہ نیچے گئی تو وہ اور بھی تو بیٹھے ہوئے پکڑنے کے لیے۔ تو کہاں پہ جا رہا بھائی؟ نور لے کے اپنا۔ تو ان کے نور میں دھواں ہے، تو وہ دھوئیں کی مقدار کے مطابق وہ بھاری ہو گئی ہیں، دیکھا؟ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو عالم ارواح میں جا کر چوٹ مارتی ہیں آپ کو، پھر کہتی ہے ارواح عالم برزخ مجھے واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، واپس لوٹا۔ پھر واپس جسم تو تیرا مرکب کیا تو واپس کہاں جائے گا؟ تو یہ سلسلہ چلتا ہے، اور وہاں سے جو ہے پھر وہ نیوٹرل دنیا میں اس کو دھواں ختم کرنے کے لیے جو نور میں ہے اس کے لیے چاہیے کروڑوں سال۔ وہ یہ کہ آخرت میں موت تو نہیں ہے، موت ہوتی تو اپنے آپ کو مار دیتا آدمی، موت نہیں ہے۔ تو پھر یہ وہاں سے کوئی نکل جائے، صوفیوں کی دیکھا میں نے روح، وہ اپنے آپ کو سنوار گئی، تو پھر پہلے مقامات شروع ہو جاتے ہیں فردوس کے۔ اچھا، فردوس کے 3 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ابتدائی، دوسری روحانی ترقی، اور تیسری کہتے ہیں سفر مکمل۔ مکمل یوں کہ آپ کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئے، مکمل کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں کہتے ہیں فارمیشن سٹیجز۔ اس فارمیشن سٹیجز کے اندر بھائی خربوں جہان ہے، تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ یہ سب کچھ دیکھا ہے اقبال نے، ذرا بتا دیتا نا۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ یہ سب کچھ دیکھ داکھ کر بیٹھا چپ ہو کر، تو وہاں بھی بھٹکنا ہے۔ فارمیشن پیراڈائز جو ہے
वो न्यूट्रल जहानों से ये है, वहां पहुंच कर आप का जितना नूर है आप फिरदौस में सफर करके अपनी रूह से धुआं निकाल सकते हैं। अब उसके लिए कितना वक्त लगेगा? वहां खरबों फॉर्मेशन स्टेजेस जन्नतें हैं, फिर रूहानी तरक्की की जिसे ग्रोथ स्टेजेस कहा जाता है, फिर कंप्लीट स्टेजेस, परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट। तो इनमें तो आ गए अनगिनत जहां, भाई आपको तो बताया ही कुछ नहीं था। अब उन जहानों के अंदर बहुत सी नूर की हस्तियां आती नीचे फिरदौस में, वो आपको वहां पे यूनिवर्सिटियां ज्यादा है, महल भी आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटियां भी मिलेंगी। तो वो जो ऊपर से नूर की हस्तियां आती हैं वो चाहती हैं कि आपकी इस तरीके से रहनुमाई कर दी जाए कि आप अगली जन्नत में चली जाए। अच्छा, अगर वो कर दे तो फिर वो जो नूर की हस्ती है उसको उससे भी ज्यादा नूर मिलता है जब वो ऊपर जाती है। ये सिलसिला जो नूर का है ये बड़ा अजीब सा है। इसके अंदर लाखों साल लग जाते हैं एक जन्नत से दूसरी जन्नत में जाने के लिए। एक फॉर्मेशन खरबों जन्नतें हैं जी उसके अंदर। तो जूं जूं आप आगे जाते जाएंगे नूर में सफाई होती जाएगी और धुआं खत्म होता चला जाएगा। लेकिन वक्त कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता। ये गधे अपनी किताबें नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते तो ये सब वन फैमिली वर्ल्ड में आ जाते कसम से। बल्कि इनकी किताबों में ये है कि ए जिनों इंसानों, अगर तुम आसमानों के किनारों से निकल सकते हो तो निकल के दिखा दो। इल्ला बिसुल्तान, नहीं निकल सकोगे दलील के बगैर। वो दलील क्या है? जब तक तुम्हारे नूर की सफाई नहीं होगी तुम नहीं निकल पाओगे। और जिस जिस जन्नत में तुम पहुंचोगे तुम हक ताला को नई हालतों में देखोगे। ये तो मैं बता रहा हूं तफसील, इनको क्या बता। लेकिन क्योंकि ये जाहिल है अपनी किताबों से, इसलिए ये गधे हम पे भी मुसीबत बन के बैठे हुए। कहते जी हमारी तालीम दे रहा। भाई मैं तुम्हारी तालीम कहां दे रहा हूं? ईसाइयों को बाइबल से समझाता हूं, यहूदियों को तौरात से समझाता हूं, तो मुसलमानों को कुरान से समझाता हूं, बुद्ध की तालीमात को बुद्ध से समझाता हूं। वो इसलिए कि तुम्हारा अंधापन दूर करके तो चार कदम आगे ले आऊं। वरना मैंने तो साफ ही कह दिया है कि हक ताला ने कहा कि मैंने मुज़ाहिब की सब लपेट दी है। तो इससे आगे का भी अगर मैं हाल बयान करूं तो इसके तो लिए तो कई लेक्चर है कि वहां पे होता क्या क्या है उन जन्नत में। ये समझते हैं वहां पे हूर है। वो भाई हूरों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो मोहम्मद साहब ने ऐसे ही भूखे के आगे दो चार रोटी रख दी। वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं घी लगाकर, है जी, अपनी हिकमत बयान कर दी क्योंकि उन्हें बड़ा शौक था हमें इतनी औरतें मिले, ये मिले वो मिले। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है। हम हकीकत में तो मोहम्मद साहब को लेने के देने पड़ गए। जिब्राइल ये क्या हो गया? तुमने तो मुझे कहा था कि 70,000, वो इसने जबरदस्ती की ना मोहम्मद साहब ने कि वो चले तो गए। वो क्या कहते हैं वन वे रोड है, वो वन वे स्ट्रीट। एक तरफ से वन वे स्ट्रीट है, दूसरी तरफ से भी वन वे स्ट्रीट है। वो अगले दिन निकाल दिए गए। जिब्राइल ने कहा इनको यहाँ तक पहुंचाना मेरा काम था, आगे ये अपने धुएं को दूर नहीं कर सकते तो मैंने ठेका लिया हुआ इनका। है अब अपने धुएं को नीचे जाके, तो वो नीचे के मसाइल जो है वो बड़े खराब हो जाते हैं। तो अगर आपने मौका दिया तो मैं फिरदौस की जन्नतों से शुरू करूंगा, कुछ कुछ नमूने दिखाता जाऊंगा। मैं अब खरबों जहानों के तो नमूने बताने से था मैं,
بے شک۔ لیکن کچھ کچھ نمونے دکھاتا رہوں گا کہ روح پہ کیفیات کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جی. تو میرا خیال یہ سوال بڑا اس کی میں نے وضاحت کر دی. کس نے کیا تھا یہ سوال؟ جی ہمارے اسکندر صاحب نے. جی بہت شکریہ اسکندر بھائی، بہت عمدہ سوال. مطمئن ہو گئے کہ حضور میں ذرا یہ فقیر صاحب والے سوال کی وضاحت چاہتا ہوں، اس سوال کی کہ کیا روح کے بھی جو دنیا میں جو روح کا جسم ہے اس کا بھی میدا ہوتا ہے، وہ روح بھی سانس لیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے، جو کھانا پینا ہضم کرتی ہے اس میں میدا ہوتا ہے روح کی دنیا میں؟ بھائی میں یہی تو بتا رہا تھا. پہلے یہ بتائیں کہ سوال کس نے کیا تھا یہ؟ جی ہمارے اسکندر خان صاحب نے. ان کا اسکندر صاحب سے پوچھا ان کی وہ سیر ہو گئے ہیں یا کچھ سوال کا جواب؟ جی آپ کا سوال ہو گیا جی، مطمئن ہو گئے جواب سے. جی شاید ان کا مائک آف ہے. جی ہاں. تو اب وہ چٹر صاحب کا سوال وہ میں جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر دیتا ہوں. دوزخ کے اندر روح کا جسم اتنا بھاری ہو جاتا ہے اس پہ وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ روح ہے. اسے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دوزخ کے اندر آپ نے یہاں پہ ایک میز ایک سیب لیا اور ہڑپ کر گیا. ایک مثال دیتا ہوں. دوزخ کے اندر وہ سیب ہڑپ نہیں ہوگا. پہلے تو کافی دیر ہوگی کہ وہ سیب آپ کے منہ میں نہیں جائے گا. پھر اس کے مالیکیولز جو ہے وہ کیا بھی تو اندر بیماریاں پیدا کر دے گا. تو دوستوں کی روح کا جو جسم ہے یہاں تو کم وہاں تو ہزاروں بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ بیماریوں کا سلسلہ، جیسے آپ نے انگور لیا تو جیسے وہ ایک ہماری وہ کیا کہتے ہیں جی، یہ کسیانہ کی جو ماں ہے. جی آپ کی مدر ان لا ہوئی جو. ہاں جی. وہ میں ایک دفعہ پرانی بات ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو انگور کا گچھا کھا رہی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہ انگور جو تو کھا رہی ہے یہ جتنے کھائے ہیں دوزخ میں تجھے کئی سال چاہیے کھانے کے لیے، تیرے منہ میں ہی پھنس جائیں گے. میں نے یہ بات کہی تو واقعی وہ انگور کے حلق میں پھنس گیا. تو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ فٹافٹ جاہلوں کی طرح کیلا منہ میں ڈال دیتے ہو، سیب منہ میں ڈال دیتے ہو. یہ چیزیں یہاں تو تم نے کر لی کیونکہ پرنسپل آف کریشن ہے، اصول ہیں. وہاں تم نہیں کیلے کو منہ میں ڈال کے فٹافٹ کھا سکو گے. وہ کیلا ہی لگ جائے گا کئی سال پتا. اسی لیے تو بھوک سے مر جاتے ہیں، بیماریوں سے مر جاتے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ سلسلہ درمیانی دنیا تک رہتا ہے. پھر نیوٹرل دنیا میں جا کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، لیکن دعا ماں بھی ہے. پھر اس کے بعد وہ جنم فردوس میں جا کر تو پھر وہ روح ہلکی پھلکی ہوتی ہے، پھر وہ اس میں آ جاتی ہے زیادہ نور کے اندر. جی جی حضور خدا کا سلام ہو جائے. جی جی خدا کا سلام ہو حضور. جی آپ نے ہدایت اللہ حبش کی بات کی تو مجھے میرے دوست اور آپ کے بھی دوست یاد آ گئے باجوہ صاحب. تو آپ نے آپ کی انہوں نے بیعت بھی کی تھی لیکن وہ چلتے رہے ان کے ساتھ. جی. آپ کے بہت قریبی دوست تھے، میرے بھی قریبی دوست تھے. عطایت اللہ ہوپش. جی نہیں جی باجوہ صاحب. اچھا باجوہ صاحب. جی باجوہ. ہاں جی. ہاں ان کے متعلق مجھے یاد آئی تو میں نے کہا کہ میں ان کے متعلق بھی آپ کو پوچھتا ہوں. آپ کی بیعت بھی انہوں نے کی تھی ٹھیک ہے. اور قریب رہے آپ کے ساتھ، کام بھی ہاربرٹ بھی کرتے رہے ایئرپورٹ پہ. بلکہ تو میں جی ہاں بات پوری کر لیں پلیز. پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کس حال میں ہیں؟ وہ عالم برزخ میں ہیں، جنت میں. آپ نے ان کے ساتھ وہاں کھانا بھی کھایا. جی تو اس کے علاوہ یہ عبداللہ واگس سعودر کو بھی ملے یہاں کہ کس کو نہیں؟ یہ جو امیر جو ہے عبداللہ واگس سعودر، نہیں اس سے یہ جو اب ہے اب ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن کا چہرہ بگڑا ہوا دیکھا میں نے کشف کے اندر.
नहीं, वो तो हदायतुल्लाह ह्यूबश का देखा ना आपने? नहीं, मैंने इसका भी देखा, अच्छा, इसका भी देखा। इसको मैंने ज्यादा दुनियादार देखा। हाँ, ये है तो दुनियादार, ये तो सही। मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी कोई पैगाम दें, और मुझे बाजवा साहब के हालात में बताएं थोड़े से। जी, इसको पैगाम तो आम दिल सबको पता है, आपके जरिए ही दे सकता हूँ मैं पैगाम। अच्छा, उनका बताता हूँ मैं। जी बाजवा साहब। बाजवा साहब, आप यकीन कीजिए कि ये ड्राइविंग कर रहे थे मिर्जा ताहिर अहमद की गाड़ी, ये क्या कहते हैं, बाजवा साहब जी, सुन रहे हैं वहां साहब? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। उस वक्त तो नासिर बाग कुछ भी नहीं बना था, वो तो गाड़ियां भी जाती थी तो वो धूल से उठती थी, तो वो टेंट लगा देते थे वहां पे। फिर उसके साथ ही वो एक छोटा सा लकड़ी का बनाया हुआ था जहाँ पे इनके मिर्जा ताहिर अहमद साहब बैठते थे। तो वहां पे फिर वो लाइन लग जाती थी हजूर को देखने की। तो ये मेरा हाथ पकड़ के आखिर तक ले गए मुझे, जहाँ पे वो बैठे हुए थे, और गवाही दी इस बात की जी कि मेरे पास वो उस वक्त किताब तो नहीं थी, 80 सफ़ात थी क़यामत के मज़मून पर। तो गवाही दी कि हजूर ये अल्लाह ताला के नबी है, और ये खुद कहते हैं। तो इनसे बैठे, तो उनसे फिर बात हुई। तो वहां पर मैंने देखा वो उन्होंने मिर्जा ताहिर साहब ने वो सफ़े लेकर एक उनके साथ बैठे थे उनको दे दिए। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा आप इस्लाम की शाख ही हैं, शाख ही हैं, तो जरा क़यामत का मजमून समझाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर पहुंचकर मैंने देखा था कि उनके मुंह से वो क्या कहते हैं, वाइन नहीं होते, वाइन, जी सर। जी जी। वाइन तो खैर वो भी पीते थे, क्या कहते हैं, मिर्जा, क्या कहते हैं, गुलाम अहमद। और, वो लिखते हैं कि मिर्जा साहब के एक अकीदतमंद हकीम मोहम्मद हुसैन कुरैशी माली के कारखाना हवेली काबली में लाहौर में वो उन्होंने जमा किए हैं। उनको लिखते हैं मोहम्मद हुसैन साहब को, इस वक्त मैं मियाँ यार मोहम्मद को भेजता हूँ, मियाँ यार मोहम्मद को भेजता हूँ, आप एशिया सामान जो है खाने पीने का वो इसके हाथ भिजवा दें, और वो जो बोतल है टॉनिक जो वाइन की, वो विलायती होनी चाहिए। वाइन की पुमलू की दुकान से खरीदें। वो ये पुमलू कौन होता है? ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में ईसाई नहीं होते, इनको शराब खाने की वो मिलती है, क्या कहते हैं? परमठ। जी हजूर, जी हजूर, उस वक्त ये अंग्रेजों का था ये। हम्म। अंग्रेजों का स्टोर था ये, हाँ। माल अच्छा। रोड के ऊपर, हाँ, माल रोड पे। फिर तकीद कर रहे हैं, वहां से लेके दें मुझे वाइन की बोतल, और फिर एक दफा और तकीद की कि जो वाइन दी है उसका लिहाज रहे, क्योंकि वो वलैती होनी चाहिए। ठीक है, बाकी खैरियत है। वसलाम मिर्जा गुलाम अहमद। तो वहां मैंने देखा कि आंखें लाल हुई थी मिर्जा साहब, ये ताहिर साहब, सॉरी, तो पी थी। उसके बाद 3 मुलाकातें और हुई है मेरी एक ही दिन के अंदर, उसमें भी क्वेश्चन आंसर, फिर दूसरी तीसरी, उसके बाद फिर मुलाकात खामोश हो गई। तो अब ये है कि बाजवा साहब ने दिलो जान से मुझ पे ईमान लिया है। अब वो क्या कहते हैं जी, कि दो कश्तियों में पैर रखने वाला, दोनों कश्तियां चले तो वो बंदे का क्या होगा? फंस गया ना वो तो, वो तो पानी में जाएगा। तो
خدا گواہ ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم حادثے میں مارے گئے، تو تو اس دفعہ جب یہ ہوگا نا تمہارا سالانہ، تو تم نہ جانا۔ تو وہ آگے سے شعر پڑھنے لگے، ہم تو خدا میں محمد ہیں، ہم تو یہ وہ آتے بھی پڑی نا جماعت احمدیہ کو، جی جی یہ آتا نہیں جان دیا پاوے کٹے پوری پوری۔ میں نے کہا باجوہ مجھے یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے کشف دیکھی، میں نے تجھے بتایا، اور تیرا اس حادثے سے شاید تو نہ رہے۔ وہی ہوا جی، بیٹا چلا رہا تھا، وہ گاڑی پیچھے، یہ باہر گرے اور ٹائر اوپر آ گیا۔ جی۔ بڑی لمبی کہانی، چھوڑیں اس اب کیسے ہوا؟ اب کیسے حال میں ہے؟ کو، ہے جی۔ اب کس حال میں ہے وہ؟ حال میں اب بس اب یہ اروا میں؟ یہاں پہ آ رہا ہوں میں، تو آج بھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں جی، ابھی لیکچر ہی شروع نہیں ہوا۔ تو میں جب میں پورا حال بتا دیتا ہوں جی خدا کو گواہ بنا کے، تاکہ میں جب پہنچا وہاں پہ، تو اس درمیانی دنیا میں ایک ایسی جماعتی احمدیہ کی دنیا ہے، وہاں پہ 2 عورتیں ہیں جو فرشتہ ہیں، تو یہ سب وہی ان کو گائیڈنگ کرتی ہیں اس کی دنیا کے اندر، تو یہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے بندے ہی بندے دیکھے، عورتوں کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہاں پہ ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا ڈرتے ہیں، وہ فرشتہ عورتیں ہیں، تو اس کو ایسے بنا دیا ہے انہوں نے کہ جیسے مکہ نہیں بنا دیتے، ہاں جی، چکر لگاتے ہیں، گھماتے ہیں۔ تو اب میں کیا بتاؤں کہ یہ غلام احمد قادیان کے ساتھ بھی فرشتہ تھا، لیکن یہ اور پھر لمبا مضمون ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہاں پہنچا تو میری اس سے ملاقات ہوئی، کیا کہتے ہیں، باجوہ سے، بڑی اس سے ملے کہ وہاں پہ پھر اپنا کہا میں یہ اس دنیا میں ہوں، تو میں تو نہیں نکل پا رہا یہاں سے۔ تو پھر میں نے واپس آ کر دعا کی، کیونکہ وہ مجھ پہ بھی ایمان لے کے آیا ہوا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسے کہتے ہیں جی، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا۔ تو میں نے کہا اے رب، میرے آدھا تو تیتر ہے۔ تو پھر جب دعا کی کچھ دن، تو پھر میں نے دیکھا ایک ہری دنیا میں، یہ دنیا بڑی اچھی تھی، یہاں پہ وہ لوگ تھے جو احمدیت کے لوگ نہیں تھے، یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ تھے، بڑے خوش، اور میرے چرنوں میں بیٹھ گئے، کہا حضور میں اے مسیح الزمان میں میرا کھانا کھا لیں، میری یہی تمنا ہے، اور آپ کی دعا نے یہ اثر دکھایا۔ تو وہ سب قسم کی دنیا ہے، میں جنت تو نہیں کہوں گا، لیکن عالم برزخ اس کے بعد بہت ہی اچھی دنیا ہے، اچھی دنیا ہے۔ اس کے بعد پھر نوٹل جہان شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی آدھے تیتر ہونے سے اتنا تو فائدہ ہو گیا ہے۔ بالکل۔ پھر میں نے ان کو کہا تھا، یہ ایمان صاحب کو، کہ یہ پیغام پہنچا دیں ان کے بیٹوں کو۔ تو آگے سے ایمان صاحب نے مجھے یہ بتایا، وہ تو دنیا دار لوگ ہیں ہاں جی، بہت زیادہ ہو گئی جی، تو پیغام پھر بھی پہنچا دیتے تو اچھا تھا۔ جی۔ پہنچایا تھا میں نے، اچھا اچھا لیکن وہ دنیا کمانے کے ایک ڈاکٹر ہے، ایک دوسرا یہاں چھوٹا جس کو جو ملا تھا آپ کو جی، ہاؤس بلڈنگ کے لیے، تو وہ انہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں، ایمبولینس وغیرہ، یہ اچھا اچھا ہاں، پھر وہ دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی، اچھا 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 مکان پہ مکان خریدے جا رہے ہیں بس۔ جی جی، وہ میرا وہ تھا امبس تھا، جی جی بالکل ایسے۔ پک اپ فوڈ والا جی، جی وہ آیا تھا، مجھے یاد آ گیا۔
چلو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، جی تو اب میں نے اس دنیا میں دیکھا وہ اپنی احمدیت کی دنیا سے نکل گئی، تو اتنا تو اثر ہو گیا، جی بالکل صحیح. لیکن مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، جی واقعی. سچی بہت پیار کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اور احمدیوں کو بھی کہتے تھے کہ ان کا سنیں آپ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اونچا بولوں تو پھنسوں، جی نیچا بولوں نو کی طرح تو کام چل جائے گا میرا، یہی حالات ہے جی. اچھا حضور بہت شکریہ جی، آج آپ نے حضور بہت وقت عطا فرمایا ہمیشہ کی طرح. آپ سے اجازت لینے سے پہلے اور ممبران سے اگر کسی کا مزید سوال ہو پوچھنے سے پہلے ہاں. میں پورے گزارش آپ کی حضور کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ممبران کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں. جب سے حضور کا یہ شروع ہوا ہے زوم اردو روحانی ہمارا پروگرام آج کا، اس قدر حضور شدت سے خدا کا نور الہی آ کے اس کمرے میں پھٹا ہے اور درجنوں بار پھٹا ہے، واہ اور خدا کا کنچ نیلا نور تو 3 دفعہ 2 دفعہ اس کاؤچ پہ بیٹھا ہے آ کے، اور ایک دفعہ سامنے دیوار پہ. واہ اور ایک دفعہ تو اتنی شدت سے آ کے پھٹا ہے خدا کا نور، گولڈن نور، کہ اگر میں خدا کی ذات سے ملا نہ ہوتا تو میں ڈر جاتا اور شاید میری موت واقع ہو جاتی. بالکل ٹھیک آپ. یہ آپ کے حضور درخواست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ، اور کبھی میری آنکھوں کے دائروں میں ایسے گھوم رہا ہے، آنکھوں میں ایسے شدت سے گولڈن نور گولڈن نور. عرض کرنے کی درخواست یہ تھی سبھی ممبران کو کہ جتنا وقت میں حضور کے اس ویڈیوز میں گزارتا ہوں، حضور کی کتابوں میں، یا خدا کی منشا سے جڑے ہوئے جس کام میں وقت گزارتا ہوں، اس دوران یہ ہوتا ہے. باقی جو وقت کسی دنیا داری کے یا مصیبت میں یا جھنبیلے میں پڑ گیا، وہ وقت خالی جاتا ہے میرا، اور جیسے ہی خدا کی منشا میں واپس آتا ہوں وہ نور کے گولے آ کے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا، بلکہ بیٹے بتاتے ہیں آج تو یعقوب تھا، وہ اندر آیا تو اس نے کہا ابا جان نور بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ایسے ہی منہ سے سب. تو جب یہ آتے ہیں میرے آفس میں تو اجازت لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں لیکن جب آپ ہوتے نہیں تو ہم اندر آتے ہیں تو کبھی گولڈن نور اور کبھی آسمانی نور کو گھومتا دیکھتے ہیں تو فٹافٹ ہم باہر نکل جاتے ہیں جی. تو یہ تو خدا کی عنایت. جی حضور، صرف درخواست یہ تھی سبھی ممبران کو کہ آپ تھکے ہوں، آپ کے اوپر مجبوریاں ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جی کوشش کر کے یہ وقت جو مسیح زماں ہمیں عطا کر رہے ہیں جی اس کو ہماری گولڈن لاٹری سمجھیں، ہاں اور جیسے کیسے ضمیر کو دل کو اٹھا کے ایک دفعہ جہاں پر لے ہیں، دن ہو رات ہو دوپہر ہو تھکاوٹ ہو، ہاں یہ دن نہیں آنے، یہ وقت نہیں آنا، یہ مسیح زماں کا دور نہیں آنا. ویڈیو تو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، یہ برکتیں جو لائیو آپ سب کو ہم سب کو مل رہی ہیں، یہ سعادت پھر نہیں ملے گی. یہ واقعی نہیں آئیں گے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا، چاہے تھکاوٹ ہو، مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، اگر کر سکتے ہیں تو یہ وقت پہ آ جائے کریں. ٹھیک ہے، تو پھر اگر سوال سارے پورے ہو گئے ہیں تو پھر اجازت دیجیے. جی حضور، اگر کسی دوست بھائی کا سوال ہو جاتے ہوئے حضور سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں جی، ورنہ حضور ہماری طرف سے تو سوالات مکمل ہوئے. ٹھیک ہے، پوچھ لیں پھر جی، شاید. کسی دوست کا، کسی بھائی کا کوئی مشاہدہ، کوئی بات کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، بتانا چاہتے ہوں. ہمارے یو ایم خان صاحب کو خدا کی ذات کا دیدار ہوا جی، پھر وہ بہت بہت مبارکباد. اور سبھی دوست جو آ نہیں پا رہے لیکن ان کے مشاہدات پہنچ رہے ہیں، حضور کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، خدا کی برکت ان کے ساتھ. میرے خیال اسٹیفن نے کچھ اور ریکارڈنگ کی ہیں اب. جی جی بالکل حضور، اتنے شاندار ویڈیوز آ رہے ہیں میرے پاس کہ یورپینز کے، میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں، اور آگے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اور ملیں گے. اتنے آ جائیں گے کہ آپ کہیں گے حضور بس کر دے بس. واہ واہ، اتنے آ جائیں. آمین آمین. اگر آپ کہیں تو یہ سلسلہ اتنا دراز ہے آخرت کا کہ اگر اسی موضوع پہ بولوں تو کئی سال تو ایسا لگے گا جیسے سمندر سے کچھ قطرے لیے. واہ، بڑا عجیب. لیکن خدا نے سفر کرایا ہے تو وہ عنایات ہیں جو بیان کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، تو اگر نہیں ہے سوال
تو پھر اجازت دیجیے. جی حضور، بہت شکریہ جی. حضور ایک اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے، میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا تھا سب دوستوں سے کہ آج حضور نے جو اتنا سارا کچھ بیان کیا ہے، اس کو ایک تو یاد رکھیں، دوسرا یہ دیکھیں کہ جو ہمارے دوسرے عزیز و اقارب جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان کو بھی اس مصیبت سے نکالنا ہے. بالکل. یہ خالی سن کے اور پھر اس کو مطلب اس کو کارآمد بنائیں کہ اس کو دوسرے مصیبتوں میں جو پڑیں گے. اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے نا، جب نہیں پتا تھا تو پھر تو اور بات تھی. تو اب یہ ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے، بلکہ فرض بن جاتا ہے ہمارا کہ ہم ہر اس ڈوبتے ہوئے بندے کو بچائیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے یا نہیں بھی رہا. بالکل ٹھیک. تو اس کے اوپر ہر بندہ اپنے طور پہ، ہر شخص جو سن رہا ہے یا آن لائن جو سن رہے ہیں، وہ بھی دھیان کریں کہ کیا ایسا لائے عمل ہم اپنے طور پہ تیار کریں کہ ہم ان کو اس کشتی میں سوار کرائیں تاکہ وہ ڈوبے نہ. اب حضور نے ایسے لوگوں کی باتیں بتائی ہیں، میں مطلب ذاتی طور پہ بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں، اور اتنے قریب آ کے بھی بدقسمتی ان لوگوں کی کہ وہ پھر پھنس گئے وہاں جا کے. جی. اگر میں احوال اور بیان کر دوں کسی لیکچر میں جہاں پہ آپ پہلے تھے، جی وہ شاید نیند بھی نہ آئے. جی جی اگر بے آپ شک. کہیں گے اس میں دراصل وہ بات سن کے میرا وہ سوچے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. بے شک. چاہے وہ غلام ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اتنا دکھایا گیا ہے کہ اگر کہیں گے تو ان پہ بھی میں بتا دوں گا کہ کیا پیتے گی، تاکہ آپ کو یہی پتہ لگ جائے. بے شک بے شک حضور. اور کہیں گے تو غلام احمد قادیان کا بھی بتا دوں گا کہ اس وقت کن حالتوں میں ہے. تو آپ جو سوال کرتے ہیں، پھر وہ سوال کے مطابق ہوا چلتی ہے پھر. جی حضور، چلو. بہت شکریہ جی حضور آپ کی تشریف آوری کا. جناب مسیح الزماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبھی ممبران کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا بہت حافظ. شکریہ. خدا حافظ. جی، خدا کی سلامتی.